اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آن پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ ہاشم واپس آیا تو گارڈز ہتھکڑی لگے سعدی کو لیے اس کے سامنے آئے اور کرسی پہ بٹھایا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کروفر سے بیٹھے ہاشم کاردار نے سر کو خم دیا۔ ہاشم کو دیکھتا رہا۔ ایک گارڈ نے کاغذات لا کر میز پر رکھے اور ساتھ قلم بھی۔ 4 گھنٹے ہو چکے ہیں، تم نے ابھی تک لکھنا شروع نہیں کیا؟ نارمل انداز میں سوال کیا۔ میں جواب دے چکا ہوں۔ لڑکے کی چپتی نظریں اس پہ جمی تھیں۔ کیا چاہتے ہو؟ تمہاری بہن کو تمہارے سامنے فون کروں؟ او سعدی افسوس سے سر جھٹکا۔ کیوں مجھ سے ایسا کام کروانا چاہتے ہو جو کرتے ہوئے مجھے افسوس ہوتا ہے؟ سعدی کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ بار بار میری بہن کا نام مت لو، وہ گڑگڑایا تھا۔ تو تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو تاکہ میں اپنی فیملی سے بدظن ہو جاؤں، مگر ایسا نہیں ہوگا کبھی ہاشم۔ حالانکہ ایسا ہو جانا چاہیے کیونکہ تمہاری فیملی تمہیں بھول کر اپنی زندگی میں مگن ہو چکی ہے۔ اگر میرا بھائی کھویا ہوتا تو میرے پاس افیئر چلانے کا وقت نہ ہوتا، مگر تمہاری بہن۔ وہ ایک دم بھوکے شیر کی طرح ہاشم پہ جھپٹا تھا۔ ہتھکڑی میں بندھے ہاتھوں سے اس کا گریبان پکڑ کر اس کی گردن دبوچنی چاہی، مگر ہاشم نے سختی سے اسے پیچھے دھکیلا۔ گارڈ نے بروقت اسے قابو کیا۔ وہ سرخ پسینے سے تر چہرے سے چلا رہا تھا۔ اللہ غارت کرے تمہیں، اللہ برباد کرے تمہیں۔ اس کی سرخ آنکھیں گیلی تھیں اور چلانے کے باعث آواز بیٹھ گئی تھی۔ ہاشم نے ناگواری سے کالر جھٹکے۔ میری نے جلدی سے رومال لا دیا جس سے اس نے گردن تھپتھپائی جہاں ذرا سی خراش پڑ گئی تھی۔ گارڈ سعدی کو زبردستی بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ تیز تیز سانس لیتا، ہانپتے ہوئے مسلسل چلا رہا تھا۔ ہاشم رومال رکھ کر چند لمحے سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ اپنی جذباتیت کو پرے رکھ کر میری بات سنو، کان کھول کر۔ آنکھوں میں سختی لیے وہ بولا تھا۔ تم یہاں اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہو۔ تمہیں اپنے سے بڑے دشمن نہیں بنانے چاہیے تھے، مگر تم نے بنائے۔ اب اپنے خاندان کو اپنی غلطیوں کی سزا مت دو۔ 15 منٹ پہلے میں نے تمہاری بہن کو میسج کیا تھا کہ مجھے اس سے ملنا ہے، گھر میں نہیں، ایک ہوٹل میں۔ وہ موبائل نکالتے ہوئے بتا رہا تھا۔ سعدی گہرے سانس لیتا رہا، نفرت سے اسے دیکھتا رہا۔ میں نے کہا میرا ڈرائیور اسے پک کر لے گا، اسے نہیں معلوم کہ میں ملک سے باہر ہوں۔ اسکرین اس کے سامنے کی۔ اس کا آڈیو میسج آیا ہے، یہ اصلی ہے، خود سن لو۔ سعدی کی نظریں اسکرین پہ ٹھہری۔ اس پہ واٹس ایپ کی گفتگو کھلی تھی۔ اوپر حنین یوسف لکھا تھا۔ ہاشم نے نگاہیں سعدی پہ جمائی، پلے کا بٹن دبایا۔ اوکے، میں آ جاؤں گی، آپ ڈرائیور بھیج دیں۔ میں ریسٹورنٹ میں ہوں، مجھے واپس بھی ادھر ڈراپ کروائیے گا، مجھے بھی آپ سے بات کرنی ہے، بائے۔ حنین کی مصروف الجھی آواز ختم ہوئی۔ سعدی کا دل کام کر رہ گیا۔ ہاتھوں میں لگی ہتھکڑیاں کیا ہوتی ہیں کوئی اس سے پوچھتا۔ سعدی یوسف، میرا ڈرائیور ٹھیک 20 منٹ بعد اس کو پک کرنے جائے گا اور ایک ہوٹل میں چھوڑ دے گا۔ سرد مہری مسکراہٹ کے ساتھ اسے بتانے لگا۔ ڈونٹ وری، تمہاری بہن بیوقوف کو کچھ نہیں ہوگا، مگر میرے گارڈ اسے وہیں بند کر دیں گے اور صبح سے پہلے اس کو لوٹنے نہیں دیں گے، اور تمہاری جیسی فیملیز میں ایک ایسا واقعہ اس بچی کی ساری زندگی برباد کر سکتا ہے۔ اب سب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ خود بھی پیچھے ہو کر بیٹھا اور تسلی سے جیسے اسے پسماندہ سنایا۔ اللہ برباد کرے تمہیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو یہ نمبر دیکھ لو، یہ تمہاری بہن کا ہی نمبر ہے، اگر شاید اس نے تمہارے جانے کے بعد لیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہاشم نے حنین کے نام پہ کلک کیا تو اس کی پروفائل کھل گئی۔ سعدی کی بے بسی بڑی غصیلی نظریں ہاشم سے ہوتی اسکرین پہ ٹھہری۔ اسکرین پر ہنا کی پروفائل پکچر تھی، اس کی اور سیم کی سیلفی۔ نیچے ایک موبائل نمبر لکھا تھا اور ساتھ ہی اس کا واٹس ایپ سٹیٹس، ساتھ میں ایک ویڈیو کیمرے کا نشان اور لکھا تھا اپڈیٹڈ 6 منٹس اگو۔ سعدی ایک دم چونکا، ہاشم کو دیکھا۔ آڈیو دوبارہ دکھاؤ، ہاشم نے حکم کی تعمیل کی۔ آڈیو پلے کی، مگر سعدی صرف آڈیو کا وقت دیکھ رہا تھا، وہ 20 منٹ پہلے کی تھی۔ حنین کی آواز اس کی سماعت میں نہیں سنائی دے رہی تھی، وہ صرف اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ 20 منٹ پہلے، 6 منٹ پہلے۔ کیمیکل انجینئر نے ذہن میں جمع تفریح کی۔ جواب گھاٹے کا نہیں تھا۔ پھر اس نے نگاہیں اٹھائیں، مگر اب ان میں غصہ نہ تھا، نہ نفرت، نہ بے بسی بھرا دکھ، ان میں کوئی عجیب سا تاثر تھا، ٹھنڈے گوشت جیسا۔ پھر سعدی نے گہری سانس لی اور ذرا پیچھے کو ہوا۔ بندے اچکائے۔ جتنی جلدی تم یہ کاغذ پر کر دو گے، اتنی جلدی میرے بندے تمہاری بہن کو عزت اور حفاظت سے واپس چھوڑ دیں گے۔ سعدی انہی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم چاہو تو میری بہن کو بھی اغوا کر سکتے ہو، مگر تم ایسا نہیں کرو گے۔ تم کوئی اور جرم افورڈ نہیں کر سکتے اور چاہتے ہو کہ میری نظروں میں میری بہن کو گراؤ، ہے نا؟ ابرو اٹھا کر پوچھا۔ اس کی آواز میں کاٹ تھی۔ ہاشم دونوں میز پہ ہاتھ رکھے آگے کو اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم زندگی میں پہلی دفعہ خود کو میری جگہ رکھ کر دیکھو، ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہا تھا۔ اب جب اپنی بہن کو بچانے کے لیے تم یہ کاغذ پر کر کے ایک جرم کرو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ انسان کو اپنے خاندان کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔
پھر تم جانو گے کہ تم ہیرو نہیں ہو، نہ میں ولن ہوں، بلکہ ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ زخمی سا مسکرایا۔ آج ہم برابر ہو جائیں گے سعدی، کیونکہ جو کرنا ہوتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ سعدی بھی آگے ہوا۔ گارڈ فوراً چوکس ہوئے، مگر وہ ہاشم پہ حملہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا تھا، میں اور تم برابر نہیں ہیں، کیونکہ میں کاغذ پر دھکیلا ان کو پر نہیں کروں گا اور بےغیرت بننا پسند کرو گے۔ اپنی بہن کا کوئی خیال نہیں، اس سے گویا ملامت کی۔ سعدی پیچھے ہوا، مسکرایا۔ میری بہن تم سے ملنے نہیں آئے گی۔ یہ آڈیو جعلی نہیں تھی، یہ اصلی تھی۔ میرا ڈرائیور اب تک نکل چکا ہوگا، تمہاری بہن واقعی ہی آ رہی ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ آڈیو اصلی ہے، مگر میری بہن نہیں آئے گی۔ چبا چبا کر الفاظ ادا کے ہاشم نے تعصب سے سر جھٹکا۔ مجھے اس لڑکی پہ ترس آ رہا ہے، تم اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ خیر تم سوچ لو، ہمارے پاس پوری رات ہے۔ گردن کی خراش کو مسلتے ہوئے سکون سے بولا، اور دور کھڑی میری کو لگا سعدی پھر سے اس پہ جھپٹے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ وہ ابھی تمہیں کال کرے گی اور کہے گی کہ تم گاڑی نہ بھیجو۔ تمہارے ڈرائیور کو خالی ہاتھ آنا پڑے گا، کیونکہ فارس غازی کی بہن کے ریسٹورنٹ سے تم ایک لڑکی کو زبردستی تو نہیں لے کے جا سکتے۔ اس کا اعتماد واپس آ رہا تھا۔ ہاشم کو پہلی دفعہ چنبھا ہوا، وہ کیا مس کر رہا تھا۔ تم نے شاید غور سے سنا نہیں، تمہاری بہن میری بات رد نہیں کر سکتی۔ وہ جیب میں اس کا موبائل بجا۔ وہ ایک دم رکا۔ سعدی کی زخمی مسکراہٹ پھر سے نمودار ہوئی۔ اٹھاؤ ہاشم کا اردار اور اسپیکر آن رکھو، کیونکہ میری بہن ابھی تم پہ غرائے گی اور میں وہ سننا چاہوں گا۔ تمہارا دماغ چل گیا، مگر اپنا شوق پورا کر لو۔ وہ اسی کلوفر سے اٹھا اور گارڈز کو اشارہ کیا۔ وہ اس کا ہر اشارہ پہچانتے تھے۔ اس سے سعدی کو اندازہ ہوا کہ وہ اس قید خانے میں لایا جانے والا پہلا قیدی نہیں تھا۔ یہ کوئی ویئر ہاؤس تھا جو سیف ہاؤس کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ گارڈ اسے واپس اس کے کمرے میں لے آئے، لکڑی کا دروازہ کھلا رہنے دیا اور شیشے کا دروازہ مقفل کر دیا۔ سعدی بیٹھا نہیں، دروازے کے ساتھ کھڑا رہا۔ دیوار میں لگا انٹرکام کی طرح کا اسپیکر ایک گارڈ نے چلا دیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ہاشم نے اپنے سیل کی طرح اس سے جوڑ رکھا تھا، مگر اتنا وہ سمجھ گیا تھا کہ اسپیکر سے اس کو ان کی گفتگو سنائی دے سکتی تھی، مگر سعدی کی آواز نہیں جا سکتی تھی۔ ہاشم کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ جب دروازہ بند ہو چکا اور اس نے اپنے قیدی کو شیشے کے دروازے پہ ہاتھ جمائے خود کو دیکھتے پایا تو کال اٹھا لی۔ ہیلو حنین، خوشگوار لہجے میں بولا۔ نظریں شیشے کے پاس سعدی پہ جمی تھیں۔ دوسری طرف خاموشی تھی، گہرے سانس۔ حنین، ہاشم نے پھر پکارا۔ آپ نے ڈرائیور بھیج دیا؟ اسپاٹ سا انداز تھا۔ ہاں بھیجنے والا ہوں، تم تیار ہو؟ طنزیہ نظروں سے سعدی کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ پھر خاموشی۔ نہیں، میں نہیں آ رہی، ڈرائیور واپس کر لیں۔ سعدی کی اٹھی گردن مزید اٹھ گئی۔ ہاشم پہ جمی چپتی نظروں میں ملامت ڈر آئی۔ ہاشم کاردار کو ایک دم گردن کی خراش شدید میں درد ہوا۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ کیا مطلب؟ تم نے ابھی کہا تم؟ مجھے پتہ ہے میں نے کیا کہا، اور اب میں کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں آ رہی، سو نہیں آ رہی، بات ختم۔ شیشے پہ دونوں ہاتھ رکھے سعدی نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس اندر اتاری۔ کیا مطلب؟ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی حنین۔ ہاشم کا گلا دب رہا تھا۔ میز پہ رکھے کاغذات دیکھتے اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ وہ ہارون کو کیا جواب دے گا؟ رات کو گھر آئیے گا، ماموں کے سامنے کر لیجیے گا جو بات بھی ہو، آخر آپ ماموں کے کزن ہیں، اتنا تو حق ہے نا آپ کا۔ وہ سرد مہری مگر گری آواز سے کہہ رہی تھی۔ اور پلیز مجھے ہر وقت کال مت کریں، میں آپ سے رشتہ دار سمجھ کر کبھی بات کر لیتی ہوں تو آپ اس کا غلط فائدہ مت اٹھایا کریں۔ ہاشم نے متعجب سے ہو کر دروازے کو دیکھا۔ سعدی اسی طرح وہاں کھڑا تھا۔ ہاشم کے ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ آ گیا، ایک دم سب غلط ہو رہا تھا۔ تمہیں 10 منٹ میں کیا ہو گیا؟ ابھی تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ کسی نے منع کی ہے مجھ سے ملنے کے لیے آنے کو؟ وہ ذرا غصہ ہوا۔ شیشے کے پار کھڑے سعدی کی نظریں، ہاشم کا چہرہ احساس توہین سے سرخ پڑنے لگا۔ ہاں کیا ہے منع، میرے بھائی نے منع کیا ہے۔ ہاشم کا سانس رک گیا۔ وہ بالکل پلک جھپکے بنا سعدی کو دیکھے گیا۔ سعدی، تمہاری بات سعدی سے ہوئی ہے؟ وہ اگلی 10 زندگیوں میں بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ سعدی تو سارا وقت اس کے سامنے بیٹھا رہا تھا۔ تو پھر ہاں ہوئی ہے میری بات سعدی بھائی سے، اب پلیز مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ اور ٹھک سے فون بند ہو گیا۔ ہاشم نے بامشکل ہیلو کہا، پریشانی سے، تعجب سے، چند لمحے کے لیے اسے بھول گیا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ صرف یہی یاد تھا کہ وہ پسینہ پسینہ ہو رہا ہے اور اس کا دل حیرت اور شوق سے دھڑکنا بھول چکا ہے۔ فون کان سے ہٹا کر چہرہ اٹھایا۔ شیشے کے دروازے کے پار کھڑا سعدی آنکھوں میں چبھن بھرے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم تیزی سے آگے آیا، کوٹ دبا کر دروازہ کھولا اور اسے گریبان سے پکڑ کر سامنے کیا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ ہاں؟ تعجب اور غصے سے وہ چلایا تھا۔ 10 منٹ میں کیا بدل دیا ہے تم نے؟ اس گالی نے میرے منہ پر فون بند کر دیا۔ ترجمہ: پھر جب تم قرآن پڑھو تو پناہ مانگا کرو دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ سعدی تیز تیز سانسوں کے درمیان بولا تھا۔ ہاشم نے اس کو گریبان سے جھٹکا دے کر چھوڑا اور انہی بے یقین نظروں سے دیکھتا پیچھے ہوا۔ بے شک
وہ واپس بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے گہرے تھکے سانس لے کر خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ بے شک اس شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پہ جو ایمان لائے، اپنی پیشانی ہتھیلیوں پہ گرائے وہ چہرہ جھکائے آنکھیں بند کیے پڑھ رہا تھا، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ہاشم انہی بے یقین آنکھوں سے اسے دیکھتا قدم قدم پیچھے ہٹ رہا تھا۔ بے شک اس شیطان کا زور انہی لوگوں پہ چلتا ہے جو اسے دوستی کر لیتے ہیں۔ سورہ نحل۔ اس کی آواز دھیمی ہو رہی تھی۔ ہاشم تر پیشانی اور حیرت زدہ آنکھیں نے دروازے تک پیچھے ہٹ لیا۔ آج کے بعد تم میری بہن کو میرے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے اگلی دفعہ مجھے دھمکانے آنا تو کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا، وہ بلند آواز سے کہہ کر گویا اسے چیلنج کر رہا تھا۔ تمہاری بہن، فارس، سب اس کی سزا کاٹو گے، تم انتظار کرو۔ چوکھٹ تک رکا اور زور سے گرایا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور گردن کی خراش دہک رہی تھی۔ آستین سے تر پیشانی رگڑی اور مڑ کر باہر نکلتا گیا۔ سعدی ابھی تک زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا مگر اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ سنائی نہ دیتی۔ پورے زندان خانے میں سناٹا چھایا تھا۔ میری اس کے پاس آئی، اسے پانی لا کر دیا۔ تم نے کیا کیا سعدی؟ سعدی نے نچلا ہوا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نہیں سمجھو گی۔ میری کی آنکھوں میں تاثر در آیا۔ جب تم 7 سال پہلے قصر کاردار آئے تھے تو تمہارے آگے میں نے دروازہ کھولا تھا، اگر نہ کھولتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ سعدی کچھ کہے بنا پانی کے گھونٹ بھرنے لگا۔ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا چھون کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ڈالے جائیں گے۔ سعدی اور اس کے زندان خانے کو وہیں چھوڑ کر ہم چند منٹ پیچھے واپس اسلام آباد کے اس ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں جہاں اوپری کمرے میں حنین بیٹھی رجسٹر پہ پھول بوٹے بنا رہی تھی۔ وہ آیت ہنوز لکھی موجود تھی مگر حنین کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو غور و فکر کرنا ترک کر دیا۔ تبھی زمر اندر داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ موبائل کمپنی نے بالآخر سگنل رپورٹ بھیج ہی دی۔ اندر سے کاغذ نکالتے ہوئے دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھی حنین نے چونک کر اسے دیکھا۔ مگر بھائی کا موبائل سگنل آخری دفعہ ہماری کالونی میں آن ہوا تھا، یہ بتایا تھا پولیس نے۔ ہاں مگر اس کا واٹس ایپ اگلے دن بھی آن ہوا تھا، 22 مئی کو۔ پولیس نے یہ نہیں بتایا، اس لیے میں نے کمپنی سے رابطہ کیا۔ سست روی سے صحیح مگر انہوں نے کام کر دیا، تم تو کر کے دینے پہ تیار نہیں تھی۔ وہ طنز نہیں تھا مگر سادگی سے کہا اور صفحے کھول کر چہرے کے سامنے کیا۔ حنین نے خفگی سے کچھ کہنا چاہا، پھر سر جھٹک کر اس کے قریب آئی اور کاغذ پہ دیکھا، پھر دونوں نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ علاقہ، یہ تو وہی ہے پھپھو جہاں ہم اب رہتے ہیں اور جہاں کارداز رہتے ہیں۔ زمر سوچتے ہوئے پڑھتی جا رہی تھی۔ حنین الجھ کر رہ گئی۔ سعدی کو آخری کال ہاشم کی طرف سے کی گئی ہے، دیکھو یہ پولیس کی رپورٹ میں نہیں تھا، وہ دکھا رہی تھی۔ اس رات ہم سبھی بھائی کو کال کر رہے تھے مگر ہاشم کی کال کے وقت فون قصر کاردار یا ہماری انیکسی کے آس پاس 3 کلومیٹر کے علاقے میں تھا۔ وہ 12 بجے کے بعد آن ہوا، تقریباً رات کے 3 بجے، تب بھی وہ اس علاقے میں تھا۔ اس کا واٹس ایپ بھی تب بھی آن ہوا ہوگا۔ کاغذ رکھ کر وہ سنجیدگی سے حنین کو دیکھنے لگی۔ سعدی کی 2 چیزیں کھوئی تھیں، کی چین اور موبائل۔ کی چین ممکنہ طور پر اس گواہ لڑکی کے پاس تھا مگر سیل فون کس کے پاس تھا اور وہ اسے اس علاقے میں کیوں لے کر گیا؟ ہو سکتا ہے صرف ایک گواہ نہ ہو بلکہ قصر کاردار میں سے بھی کوئی گواہ ہو۔ چند لمحے سوچا۔ نوشیروان اس دن سے متضاد باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی وہاں موجود ہو۔ ظاہر ہے وہ سعدی کا دوست ہے۔ وہ نہیں، وہ بھائی کا دوست نہیں ہے، وہ ایک دم بولی۔ زمر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ مگر سب جانتے ہیں کہ وہ دونوں دوست ہیں۔ میں باقی سب سے زیادہ جانتی ہوں بھائی کے بارے میں۔ میں نے سگنل ڈھونڈنے میں مدد نہیں دی مگر پچھلے 4 سال سے جب نہ فارس غازی ادھر نہ زمر یوسف، تب حنین ہی تھی جو سعدی کے ساتھ تھی، اس لیے وہ دوست نہیں تھے، قطعیت سے بتایا۔ اور یہ بھی طنز نہ تھا۔ زمر نے گہری سانس لی۔ وجہ؟ کسی لڑکی کو شیرو تنگ کرتا تھا، اس لڑکی نے اپنے منگیتر سے شیرو کو پٹوایا۔ بھائی نے سامنے موجود ہونے کے باوجود شیرو کی کوئی مدد نہیں کی، آرام سے بیٹھا رہا۔ اس پہ وہ بھائی سے خفا ہو گیا۔ اگر سعدی نے کوئی مدد کیوں نہیں کی؟ پتہ نہیں۔ پھر وہ بعد میں ڈرگز لیتا تھا تو بھائی نے اس کی شکایت اس کی ممی کو لگائی، پھر میں نے اس کے اغوا کا پول کھولا۔ شیرو بھائی تو تب سے ہمارے جانی دشمن ہیں۔ تم نے پہلے نہیں بتایا؟ آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ اس نے شانے اچکائے۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ تمہارا خیال ہے کہ شیرو سعدی کو گولی مار سکتا ہے؟ ارے نہیں، اس سے تو اغوا بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا، گولی کہاں مار سکتے ہیں کسی کو۔ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ وہ دوسرا گواہ ہو سکتا ہے مگر بھائی سے بغض کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ خاموش ہو۔ جو بھی ہے
تو مجھے شام میں وہ پین چارج کر کے دو گی، ہو سکتا ہے اس میں کچھ اہم ہو۔ پھر واپس گھوم کر دوبارہ سے کاغذ دیکھنے لگی، آنکھوں میں ستائش تھی۔ یہ موبائل سگنل بھی کیا چیز ہے حنین، نظر بھی نہیں آتا مگر اتنا مضبوط ہے کہ ختم ہو جانے کے بعد بھی اپنا نشان نہیں کھوتا۔ حنین نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکا اور رخ موڑ کر بیٹھ گئی، الجھی نگاہوں سے اس آیت کو دیکھنے لگی۔ تبھی موبائل بجا، اس نے بیزاری سے دیکھا، ہاشم کا پیغام تھا، اسے ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ وہ ٹائپ کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ گردن موڑ کر دیکھا، زمر فون پہ کسی وکیل سے بات کرتے اٹھ کر جا رہی تھی۔ وہ چلی گئی تو ہنا نے پیغام ریکارڈ کر کے اسے بھیجا، ملنا ہی تھا تو آدھے گھنٹے کے لیے وہ مل لے گی اور حلیمہ والی بات بھی کلیئر کر لے گی، اور پھر سے رجسٹر کے کنارے پھول بوٹے بنانے لگی۔ وہ آیت ابھی تک صفحے پہ جگمگا رہی تھی۔ شہد میں شفا ہے، مگر دل کی بیماری کی شفا شہد میں کیسے ہے؟ اس آیت میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، مگر کون سی نشانی؟ وہ سوچتی جا رہی تھی، ذہن میں زمر کے کئی الفاظ گونج رہے تھے۔ یہ موبائل سگنل بھی کیا عجیب چیز ہے حنین، شہد کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اصل؟ اس نے ذہن سے اس آواز کو چھڑکتے ہوئے آیت پہ توجہ دی۔ ہو سکتا ہے اصل کا کوئی اور مطلب بھی ہو، کہتے ساتھ اس نے اصل کا لفظ آیت میں ڈھونڈنا چاہا۔ یہ موبائل سگنل بھی کیا عجیب چیز ہے، مگر ایک منٹ، وہ الجھی۔ اصل کا لفظ تو آیت میں تھا ہی نہیں، آیت میں شہد کا لفظ تو تھا ہی نہیں، وہاں تو صرف مشروب شراب لکھا تھا، پھر وہ شہد کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ یہ موبائل سگنل بھی؟ وہ صفحے اپنے قریب لائی، آنکھوں کے بالکل قریب، پلکیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ غلط شے کو تلاش کر رہی تھی، وہ آیت اصل نہیں تھی، وہ آیت نحل تھی۔ موضوع شہد نہیں تھا، موضوع شہد کی مکھی تھی، ہنی بی، دی ہنی بی۔ زمر ساتھ آ کر بیٹھی اور اپنے کام کرنے لگی۔ حنین اسی طرح صفحے کو دیکھ رہی تھی۔ سعدی بھائی بھی مجھ سے ایک دفعہ پوچھ رہے تھے، یہ موبائل سگنل بھی کیا عجیب چیز ہے حنین؟ وہ متحیر سی خود سے بڑبڑائی، موبائل سگنل؟ سوری؟ زمر نے اسے سوالیہ دیکھا، اسے لگا ہنا نے اسے پکارا ہے، مگر حنین اس وقت کسی اور دنیا میں تھی، اس نے نہیں سنا۔ بس تیزی سے اٹھی اور زمر کے آگے رکھا سعدی کا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اسے اپنی میز پہ لے آئی۔ بے قراری سے وہ جلدی جلدی کی زباتی فیس بک کھول رہی تھی۔ سعدی کا فیس بک پہ دوستوں کا ایک گروپ تھا، چھوٹا سا، جہاں وہ ہر ہفتے اپنی ایک سیلف ویڈیو پوسٹ کرتا تھا۔ اس میں وہ کسی منتخب آیت کی اپنی سمجھ اور علم کے لحاظ سے تفسیر بیان کرتا تھا۔ یہ سلسلہ اس نے سال بھر پہلے چھوڑ دیا تھا جاب کی مصروفیت کی وجہ سے، مگر وہ ویڈیوز اب بھی اس گروپ میں تھی۔ ہنا اس گروپ میں تھی، مگر چونکہ وہاں سعدی کے دوست تھے سو اس کو کمنٹ کرنے کی اجازت بھائی کی طرف سے نہیں تھی، لیکن ویڈیوز وہ دیکھا کرتی تھی۔ نیٹ چھوڑنے کے بعد بھی وہ ان ویڈیوز کو تب دیکھ لیتی جب بھائی امی کو دکھاتا، اسے لگتا تھا وہ ان کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی ہے، لیکن آج دونوں کانوں کے درمیان کچھ اٹک گیا تھا۔ مطلوبہ صفحہ کھل گیا، وہ ویڈیو آج بھی وہاں موجود تھی، اس کا نام آیت نحل تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ویڈیو کھولی، کانوں میں ایئر فونز لگائے۔ اسکرین پہ ریسٹورنٹ کی کونے والی میز نظر آنے لگی۔ 1 یا 1.25 سال پہلے کا سعدی ادھر بیٹھا تھا اور اسکرین پہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، چند ابتدائی فکرے۔ ہنا نے اسکرین کو انگلیوں سے چھوا، کتنے دن بعد اس نے سعدی کو بولتے دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ موضوع پہ آ گیا تھا۔ کل صبح فجر میں سورہ نحل پڑھ رہا تھا تو آیت نحل آنکھوں سے گزری، تو میں نے ان پہ غور و فکر کیا۔ ہم اکثر قرآن میں اللہ تعالیٰ کو فرماتے سنتے ہیں کہ اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ غور و فکر کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس آیت کی تفاسیر سے تفسیر پڑھ لینا، کیا یہ کافی ہوتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں۔ ذرا رک کر سانس لی۔ غور و فکر کہتے ہیں تفتیش کو، جیسے انگریزی فلموں میں سراغ ریزاں حضرات چھوٹے چھوٹے کلیوز کو تعقب کرتے ہوئے مجرم تک پہنچتے ہیں۔ میرے نزدیک قرآن میں غور و فکر کرنا بھی مٹیریل ایویڈنس کو فالو کرنے جیسا ہے، یعنی ٹھوس شواہد کا پیچھا کرنا۔ ٹھوس شواہد میں ہر وہ چیز آتی ہے جو ٹھوس ہو، آپ چھو سکیں، جیسے ایمان، کفر، شرک، روزہ، نماز۔ یہ ٹھوس چیزیں نہیں ہیں، مگر سمندر، پانی، جانور، شہد، یہ ٹھوس چیزیں ہیں۔ آیت نحل کو پڑھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس میں موجود مٹیریل شواہد کا تعاقب کرتا ہوں، شاید کچھ سمجھ آ جائے۔ وہ سانس لینے کو ٹھہرا اور ہنا بالکل سانس رو کے اسے سن رہی تھی۔ اس میں مٹیریل چیز شہد تھی۔ میں چند جگہوں پہ گیا خالص شہد کے لیے، مگر پھر ایک دن مجھے اندازہ ہوا کہ لفظ شہد تو آیت میں لکھا ہی نہیں ہے۔ یہ آیت اصل نہیں تھی، یہ آیت نحل تھی۔ موضوع نحل ہے، سارا مسئلہ نحل کا ہے۔
تب مجھے ایک بہت دلچسپ بات معلوم ہوئی، مگر اس کے لیے ہمیں پچھلی 3 آیات کو ملا کر پڑھنا ہوگا۔ اب اس نے میز پہ رکھا قرآن کھولا اور اس میں سے دیکھ کر بتانے لگا، ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی ڈرنکس کا ذکر کیا ہے۔ ایک ایک کر کے سب کو دیکھتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھ کر آیت پڑھنے لگا، اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر زندہ کر دیا اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ چہرہ اٹھائے اپنی اصلی معصوم مگر پیاری مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، اب بظاہر یہ زمینداروں اور کسانوں سے متعلقہ آیت لگتی ہے کہ کیسے بارش کے بعد بنجر زمین زرخیز ہو جاتی ہے، مگر جو لوگ سنتے ہیں، یعنی جو لوگ قرآن کو غور سے سنا کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اللہ قرآن میں عموماً جب آسمان سے نازل شدہ پانی کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد وحی ہوتی ہے، وحی الہی۔ قدر توقف سے کہنے لگا، یہ 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو قرآن اور الہامی کتابوں کی صورت میں، ان میں اللہ بندے سے مخاطب ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ پردے کے پیچھے سے خود بندے سے مخاطب ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ ہوتے تھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کے موقع پہ ہوئے تھے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو انسان کے پاس کوئی پیغام دے کر بھیجے۔ اس تیسری وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو جو انبیاء کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اترا کرتی تھی، اور دوسری الہام، یعنی دل میں خیال کا ڈالے جانا۔ یہ ہر انسان کو ہوتا ہے، مگر یاد رکھیے الہام شیطانی بھی ہو سکتا ہے اور فرشتے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اس کو جج آپ شریعت کے اصولوں پہ ہی کریں گے۔ یہی الہام موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا تھا، جس کی بنا پہ انہوں نے اپنا بچہ نیل میں اتارا تھا، اور یہی شہد کی مکھی کو ہوا تھا، یعنی ان کے دل میں خیال ڈالا گیا تھا، چند لمحے کے لیے رک کر قرآن کو دیکھا۔ تو ان 5 آیات میں پہلی قسم کی ڈرنک پانی ہے، وہی الہی جو آسمان سے اترتی ہے اور مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن کرتا ہے، اور کوئی بھی چیز ایسے دل مردہ نہیں کرتی جیسے اونچے کہکے کرتے ہیں۔ پھر صفحہ پلٹایا، اگلی آیات دیکھتے ہیں۔ پہلے عربی پڑھی پھر اردو میں بتانے لگا، اور بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں ایک سبق ہے، ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں، خوشگوار ہے وہ پینے والوں کے لیے۔ سعدی نے چہرہ اٹھایا، بارش وہ چیز ہے جو فصل پہ ہو یا دل پہ، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ بارش کو اللہ نے ہمیشہ رحمت کہا ہے، کسی قوم کو بارش سے عذاب نہیں دیا۔ ہم ڈیم نہیں بناتے اور پلاننگ نہیں کرتے، اس لیے بارش زحمت بن جاتی ہے، ورنہ بارش تو سراسر فائدہ ہوتی ہے۔ اب دوسری قسم کی چیز دیکھیے، دودھ، وہ کہہ رہا تھا، اور حنین ہر شے بھلائی یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ سب اس طرح کیوں نہیں سمجھ آیا تھا جیسے سعدی کو آیا تھا؟ خود ان اچھی چیزوں کی مثال بیان کرتے ہیں جو بری چیزوں سے نکلتی ہے۔ خون اور گوبر کے درمیان سے خالص اور پاک دودھ کا نکلنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ برے سے برے حالات میں بھی ہم اپنے خلوص اور پاکیزہ نیت سے راستہ نکال سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ واقعہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 پیالوں میں سے دودھ کا انتخاب فرمایا تھا، کیونکہ دودھ عین فطرت ہے، تو فطرت میں کوئی اچھی چیز یا بری نہیں ہوتی، آپ گندگی میں سے بھی اچھی چیز نکال سکتے ہیں۔ اب تیسری ڈرنک دیکھیے، قرآن سے پڑھ کر سنانے لگا، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم بنا لیتے ہو نشہ آور چیزیں، شراب، اور اچھا رزق بھی بناتے ہو، بے شک اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ تو میرے عقل والے دوستوں، تیسرا مشروب شراب بنایا جاتا ہے پاکیزہ پھلوں سے، کھجور جیسے شجرہ طیبہ سے بھی بری چیزیں بن سکتی ہے، یہ سب آپ کے اوپر ہے، آپ اچھی چیز سے بھی بری بنا سکتے ہو اور بری سے بھی اچھی نکال سکتے ہو، اس لیے چیزوں کو درست استعمال کریں، کمپیوٹر سے اچھے کام کیا کریں، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ نہ دیکھا کریں، اور جس کی اجازت نہیں وہ بھی نہ کیا کریں۔ آپ کوئی ناول پڑھیں مگر پیرنٹس نے اجازت نہیں دی ناول پڑھنے کی، تو اسے پڑھ کر آپ پیرنٹس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، ان کو کنونس کریں لیکن چھپ کر مت پڑھیں، یہ غلط ہے۔ پھر اگلی آیت کی طرف متوجہ ہوا، اور وہی کی تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف بنا لے اپنا گھر پہاڑوں پہ اور درختوں میں، اور اس میں جو وہ چڑھاتے ہیں اونچی چھتیں، پھر خواہ ہر قسم کے پھلوں میں سے، پھر چلتی رہ اپنے رب کے آسان راستوں پہ، نکلتا ہے ان شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے شربت، مختلف ہے رنگ اس کے، شفا ہے اس میں لوگوں کے لیے، البتہ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سعدی چہرہ اٹھا کر واپس کیمرے میں دیکھنے لگا، بظاہر یہ ایک سادہ سی آیت ہے، اس میں چوتھے مشروب کا ذکر ہے، شہد، جس کے پینے میں شفا ہے۔ میری ٹیچر کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کے پینے میں شفا کا ذکر کیا ہے۔ ویسے شہد پینے اور شہد کھانے میں بہت فرق ہوتا ہے، کبھی آزما کر دیکھیے گا۔ ذرا رک کر گہری سانس لی، حنین بے قراری سے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے اگلے الفاظ کی منتظر تھی۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈالا کہ وہ آبادیوں سے دور اونچی محفوظ جگہوں پہ اپنے گھر
بنائے، پھلوں میں سے کھائے اور آسان راستوں پر چلے، پھر جو اس کے پیٹ سے نکلے گا شہد اور ایک دوسری رطوبت بھی وہ شفا بخش ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گیا آسان ترجمہ، مگر غور و فکر کرنے والے لوگ سادہ ترجمے پہ بس نہیں کرتے، ان کو کوئی نہ کوئی مزید مطلب ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور وہ وقت اور حالات کے ساتھ یہ مطلب بدل جایا کرتے ہیں۔ قرآن میں وسعت ہے، مگر افسوس کہ قرآن پڑھنے والوں میں وسعت نہیں ہے۔ خیر، صفحے پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں، گردن جھکائی۔ میں کافی دیر شہد ڈھونڈتا رہا، خالص شہد۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ خالص شہد ناپید ہوتا جا رہا ہے، تو میں شہد کی مکھی کی طرف آیا۔ اس آیت میں ٹھوس شے وہی تھی۔ مجھے اس دوران ایک دلچسپ ریسرچ ملی، گو کہ کچھ اس تحقیق کو نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ شہد کی کمی کی وجہ بائیو پیسٹیسائڈز کا بے دریغ استعمال ہے، لیکن میں اس تحقیق کو مان سکتا ہوں کیونکہ مجھے اس آیت میں ایک اور لنک نظر آتا ہے۔ کہنے کے ساتھ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اس کی تاریک اسکرین کمرے میں دکھائی دی۔ شہد کیوں ناپید ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ چیز نہیں، یہ موبائل نہیں، بلکہ اس کے گرد چکراتا اندیکھا موبائل سگنل۔ فون رکھا، پھر سے سامنے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ موبائل سگنل بہت عجیب چیز ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، کوئی آپ کو فون کرے تو یہ آپ کو ڈھونڈ لیتا ہے، کان کے قریب آ بجتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اونچے ٹاورز، جہاں جگہ جگہ اونچے ٹاورز لگے ہوتے ہیں، جن سے جڑا ان نادیدہ لہروں کا جال پوری دنیا میں بچھا ہے، یہاں تک کہ دنیا انہی کے جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ مگر یہ بری بات نہیں ہے، سیل فون ایک ضرورت ہے، ٹیکنالوجی ہے، سب کے پاس ہی ہوتا ہے۔ لیکن حنین کی آنکھیں ایک دم بھیگنے لگیں، اس کو یاد تھا کہ وہ آگے کیا کہے گا، مگر وہ اسے ایسے سنے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن ہوا یوں کہ شہد کی مکھی اللہ کے حکم پہ دور پہاڑوں درختوں میں اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ وہ سارا دن باہر پھرتی ہے، ہر پھول پھل پہ بیٹھتی ہے، اس کا رس لیتی ہے، اور پھر وہ واپس اپنے گھر جاتی ہے۔ اور نہیں، یہیں رک جائیں، کیونکہ جب بچپن میں آپ نے یہ عمل پڑھا تھا تب شہد کی مکھیاں گھروں کو لوٹتی تھیں، مگر آج 2014 میں ایسا نہیں ہوتا۔ وجہ ہے یہ موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ مکھی گھر سے نکلتی ہے تو اس کو اپنے گھر کا راستہ مقناطیسی لہروں کی مدد سے یاد رہتا ہے۔ وہ پھول پھل پہ بیٹھتی ہے اور رس لے کر واپس گھر کی طرف اڑتی ہے، لیکن درمیان میں موبائل سگنلز کی لہروں کا جال بچھا ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی جب کسی سگنل کی لہر سے ٹکراتی ہے تو مقناطیسی فیلڈ متاثر ہوتا ہے، یوں سمجھے وہ چکرا کر رہ جاتی ہے اور کنفیوزڈ ہو جاتی ہے۔ اس نکرے کو وہ دوست کا تعین کھو دیتی ہے، وہ اپنے گھر کا راستہ بھول جاتی ہے اور پھر ماری ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑتی ہے اور یوں ہی بھٹک کر کہیں گر کر مر جاتی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ گھر لوٹنے والی مکھیوں کی تعداد کم سے کم ہو رہی ہے، اور جب یہ معلوم ہوا تو میں نے سوچا کہ یہ آیت نحل ہے، اتنی اہم آیت جس میں سورہ کا نام لکھا ہے، تو شہد کی مکھی کی مثال بیان کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ حنین نے آنکھیں بند کی، ان سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ وہ 1 سال پہلے کا ساتھی بے خبر سا اسے کہہ رہا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ موبائلز ہماری دنیا سے مٹھاس کیسے غائب کریں۔ کتنی پیاری اور اچھی لڑکیاں جنہوں نے شہد سے میٹھے گھر بنائے تھے، وہ روز گھر سے نکلتی ہیں پھولوں، رنگوں اور خوشبوؤں کی آس لے کر، آسان راستوں پہ چلتی ہیں، مگر پھر درمیان میں یہ موبائل سگنلز آ جاتے ہیں اور ان کے راستے مشکل ہو جاتے ہیں، وہ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں۔ کسی نامحرم سے فون پہ بات کرنے کے لیے ڈھیروں دلیلیں گھڑنی پڑتی ہیں، فتوے لیتی ہیں، کزن بھی تو بھائی ہوتے ہیں، اسلام اتنا بھی سخت نہیں، میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہی، وغیرہ وغیرہ، اور اسی کرب اور تکلیف میں وہ گھر کا راستہ بھول جاتی ہے اور وہ در بدر بھٹکتی رہتی ہیں۔ انہوں نے تو آسان راستوں پہ چلنا تھا، اپنے دلوں میں موجود قرآن سے اور نور سے لوگوں کو شفا دینی تھی، اپنے ٹیلنٹ اور پوٹینشل کو میٹھے کاموں کے لیے استعمال کرنا تھا، مگر یہ موبائل سگنلز ان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ مرض عشق بہت موذی مرض ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس میں مبتلا ہے تو یاد رکھیے، اس مرض کی شفا ہے، لیکن اس شفا کے لیے آپ کو اپنے راستے ٹھیک کرنے ہوں گے۔ وہ مشکل راہیں جن میں کرب ہے، پکڑے جانے کا خوف ہے، ان کو ترک کرنا ہوگا۔ کہنے کے ساتھ کڑائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ کم ہے، میں اپنی باتوں سے کسی کو بور بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے قصہ مختصر۔ یہ آیت نحل ہمیں سکھاتے کہ جیسے گوبر اور خون کے درمیان سے پاکیزہ چیز نکلتی ہے اور جیسے انگور اور کھجور سے ناپاک شے بن سکتی ہے، ویسے ہی شہد کی مکھی کے راستوں کو مشکل بنانے والی چیزیں کا صحیح یا غلط استعمال آپ کے ہاتھ میں ہے، مگر اتنا یاد رکھیے گا کہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، چاہے حرام سے چاہے حلال سے۔ لیکن اگر آپ اس کو حرام سے لینے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ کے حلال کی لذت لے لے گا،
کچھ میاں بیوی پسند کی شادی کے باوجود بڑی ناخوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ شادی سے پہلے سب حرام سے لے چکے ہوتے ہیں جو بعد میں ان کو مل ہی جانا تھا، اس لیے ان کے حلال کی مٹھاس کم ہو جاتی ہے. آپ کسی کے ساتھ بھلے اپنے منگیتر کے ساتھ ہی سیل فون پہ انوالوڈ ہیں تو اتنا یاد رکھیں کہ محرم اور نامحرم کے قوانین آپ کی دلیلوں اور بہانوں سے بدل نہیں جائیں گے. جو غلط ہے وہ غلط ہے. آپ جتنا حرام لیں گے اتنا اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے. ایک ثانیے کو رک کر اس نے طویل سانس بھری. لیکن اس کے برعکس اگر آپ حرام چھوڑ دیں، جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس کو اللہ کے لیے ترک کر دیں، تو اللہ وہی چیز کچھ عرصے میں آپ کو حلال بنا کر دے دے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام ابن رقیم نے 700 برس پہلے کہا تھا. آپ جانتے ہیں اللہ کسی کا کچھ نہیں رکھتا، وہ بہت غیرت والا ہے. آپ جو بھی اس کی راہ میں صدقہ کریں یا قربانی تو وہ اس کو کئی گنا برکت دے کر آپ کو لوٹا دیتا ہے. اس لیے حرام چھوڑ دیں یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو حلال بنا کر آپ کو لوٹا دے گا. میرا وقت ختم ہوا. اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس کو صرف 24 گھنٹوں کے لیے ان آیت میں تبدیل کر دیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ کس کس گروپ ممبر نے آج کی آیات سن لی، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے آدھے لوگوں نے نہیں سن لی. مگر خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاتھ بنا کر اس نے کیمرہ آف کر دیا. ویڈیو بھی رک گئی اور حنین کی تو جیسے زندگی ہی ٹھہر گئی. وہ وہاں بیٹھی بیٹھی ہونٹوں پہ مٹھی رکھے بھیگے چہرے کے ساتھ آنسو ٹپ ٹپ ٹھوڑی تلے گر رہے تھے. اس نے 3 ماہ اتنی دلیلیں، اتنے ہیلے، اتنی صفائیاں سوچی تھی. سعدی نے ان کو 10 منٹ کی ویڈیو میں ختم کر دیا تھا. محرم اور نامحرم کے اصول، ساری بات ہی ختم ہو گئی تھی. اس کا پورا دماغ سن تھا. زمر کام کرتے کرتے مڑی تو اس پر نظر پڑی. وہ ایئر فونس لگائے اسکرین کو آنسو بہتے دیکھ رہی تھی. کیا دیکھ رہی ہو؟ فکر مندی سے پوچھا. آئینہ. وہ بس اتنا بولی. پھر فون اٹھایا اور واٹس ایپ اسٹیٹس بدل دیا. ساتھ میں ویڈیو کلپ کا نشان بھی بنایا. بھائی نہیں دیکھ سکتا وہ جانتی تھی، مگر یہ ایک عادت تھی جو گئے برسوں سے اسے اپنا رکھی تھی. میں کچھ عرصے کے لیے اس نے فالو کی تھی، سب کر لی. حنین، زمر نے نرمی سے پکارا. حنین جواب دیے بنا ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی. زمر نے رخ موڑ کے اسے رونے دیا. وہ روتی گئی یہاں تک کہ آنسو ختم ہو گئے. پھر اس نے چہرہ اٹھایا، آنکھیں رگڑی اور ہاشم کو کال کی. وہ واٹس ایپ پہ ہی کال کرتی تھی. اسے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ملک سے باہر ہے. زمر نے رخ موڑے. ایک بات سنی جو اس نے ہاشم سے کہی، اور پھر جب اس نے فون ڈالنے کی آواز سنی تو مڑ کر دیکھا. وہ اب سختی سے آنکھیں رگڑ رہی تھی. دونوں نے پھر کوئی بات نہیں کی. خاموشی سب کہہ رہی تھی. اور اگر تم سے کبھی کوئی کہے کہ انسان کی کوئی نیکی گھوم پھر کر اس کے پاس ایک دن ضرور لوٹتی ہے تو یقین کر لینا، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے. سازش آغیار کہوں یا نہ کہوں، شکوہ یار خریدار کروں یا نہ کروں. کلب کے لاؤنج میں روشنی مدھم تھی. باہر کاؤنٹر کے ساتھ نوشیرہ اونچے اسٹول پہ بیٹھا تھا اور مسلسل دونوں ہاتھوں سے موبائل کے بٹن دبا رہا تھا. شیرین باریک ہیل سے چلتی قریب آئی اور ساتھ والے اسٹول پہ بیٹھی. رخ اس کی طرف موڑا، اس کے چہرے کے آگے ہاتھ ہلایا. شیرین نے چونک کر آنکھیں اٹھائیں. اسے دیکھ کر ان میں خفگی آئی. آپ ادھر؟ خیریت؟ خشک روی سے کہتا دوبارہ بٹن دبانے لگا. شیرین نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کاؤنٹر پہ ڈالا. 3 دن سے تمہیں کال کر رہی ہوں، اٹھاتے کیوں نہیں ہو؟ نروٹھے پن سے گویا ہوئی. شیرو نے بیزاری سے شانے اچکائے. مجھ سے کیا کام آن پڑا آپ کو؟ ہر وقت مجھ سے خفا کیوں رہتے ہو؟ دیکھو ہم اچھے دوست ہیں، اب منہ ٹھیک کرو، کارڈز کھیلتے ہیں. اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا. وہ زیادہ دیر بیزار رویہ برقرار نہ رکھ سکا اور ساتھ کھینچتا آیا. چند منٹ بعد وہ دونوں ایک میز کے گرد بیٹھے پتے کھیل رہے تھے. تم ہار رہے ہو شیرو؟ نہیں، ابھی دیکھے گا. اس کی مکمل توجہ کارڈز پہ تھی. اپنے پتے دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ اب کون سا پھینکے کہ مجھے کچھ دن کے لیے تمہاری G41 مل سکتی ہے. ایک دم چونک کر شہری کو دیکھا. وہ ابھی پتوں کو دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھ رہی تھی. کیا؟ بظاہر ناسمجھی دکھائی. شہری نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. اتنے ڈم مت بنو. تمہاری G41 بلاک گن جو پچھلی برتھ ڈے پہ تمہیں ہاشم نے گفٹ کی تھی، میرے سامنے تو تم نے تحفہ کھولا تھا. مجھے دے سکتے ہو چند دن کے لیے؟ کچھ دوستوں میں شو آف کرنا ہے. شیرو نے میز پہ پتے ڈالے. تندہی سے اسے دیکھا. تو یہ سارا میٹھا انداز اس لیے تھا، اور میں سمجھا آپ کو واقعی میرا خیال ہے. خیال تو ہے، دوست سمجھ کر ایک گن مانگ رہی ہوں. نہیں دینی تو نہ دو. غصہ کیوں کر رہے ہو؟ نوشیروان کے حلق میں کانٹے ہو گئے. میرے پاس G41 نہیں تھی، 45 تھی. ماڈل تو ٹھیک سے یاد رکھا کریں. سر جھٹک کر ادھر ادھر دیکھا. ہتھیلیاں نم تھی اور رنگت بدل رہی تھی. شیرین کارڈز رکھ کر آگے بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا. ریلی؟ مجھے تو G41 یاد پڑتی ہے. تو پھر آپ اپنی یادداشت کا علاج کروائیں، کیونکہ میرے پاس ایسی کوئی گن نہیں ہے. سنا آپ نے؟ بھڑک کر کہتا وہ اٹھا. پیشانی بھی تر ہو رہی تھی اور آنکھوں میں بے چینی سی تھی. شیری نے گردن اٹھا کر دلچسپی سے اسے دیکھا. ٹھیک ہے، مجھے غلط یاد ہوگا، ایک گن ہی تو ہے، اس میں اتنا غصہ کیوں دکھا رہے ہو؟
وہ میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کر جھکا اور سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ آئندہ میرے راستے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جائیں فارس کے آگے پیچھے پھریں جیسے تم میں جانتا ہی نہیں۔ شہری کی رنگت بدلی، بے اختیار ادھر ادھر دیکھا، وہ اب سیدھا ہو کر مڑ گیا تھا اور باہر کی طرف جا رہا تھا، مگر شہری کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے۔ وہ رات جب قصر کاردار اور ملکہ نیکسی پہ اتری تو ستمبر کی گرم اور حب زدہ فضا سے پر تھی۔ نوشیروان اپنے بیڈ پہ بے چینی سے کروٹ بدل رہا تھا، ذہن میں ہاشم کی باتیں گونج رہی تھیں۔ میرے پاس شہری سے بڑے مسئلے ہیں اس وقت، تم نے جو کہا ہے وہ بہت ہے، مزید اس پہ بات مت کرو، کچھ نہیں معلوم ہوگا اسے۔ البتہ ایک عجیب سی پریشانی اس کے وجود سے لپٹی تھی، کیا یہ مسئلہ کبھی ختم نہیں ہوگا؟ سعدی یوسف کا آصف اس کا کب پیچھا چھوڑے گا؟ اس کمرے سے دور ہٹو تو انیکسی کی تقریباً تمام بتیاں بجھی تھیں۔ فارس سو رہا تھا جب زمر احتیاط سے کمرے سے نکل آئی، تہہ خانے میں آ کر دروازہ لاک کیا۔ دروازے ساؤنڈ پروف تھے اور پھر جلدی سے فرش پہ بیٹھی ہنا تک آئی۔ کیسے چارج کیا پین؟ لیپ ٹاپ سے، اس میں 2 ویڈیوز ہیں، ایک جج صاحب کی میں نے ابھی وہ شروع کی تھی، دیکھیں۔ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دونوں نے اف جھڑجھڑی لی، پھر ہنا نے دوسری ویڈیو کھولی۔ اب وہ دونوں فرش پہ بیٹھی تھی اور سامنے اسکرین کو چہرہ جھکائے غور سے دیکھ رہی تھی۔ منظر کھلا اور ایک راہداری سی نظر آئی۔ آفس کے باہر منظر، ٹیبل کے موجود سیکریٹری، ڈیسک کیلنڈر پہ واضح لکھی تاریخ 21 مئی۔ اور ایک ساتھ گارڈ کیمرے کے آگے پیچھے تھپ تھپا کر چیک کر رہے تھے۔ ایک موبائل چابیاں نکال کر سیکریٹری کی ٹوکری میں رکھا۔ سادی آوازیں پس منظر سے آئی۔ حنین کے آبرو اٹھے۔ بھائی نے کوٹ کی فرنٹ پاکٹ میں ڈالا ہوا یہ پین، اور یہ ہاشم کا آفس ہے، وہ اس کی تلاشی لے رہے تھے۔ پھر اوکے کے سگنل کے بعد کیمرہ آگے بڑھتا گیا۔ زمر کی آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ وہ ڈٹیکٹر سے چیک کر رہے تھے تو پین کیوں نہیں پکڑا؟ ماموں کے اس پون آرٹسٹ دوست نے بتایا تو تھا یہ پین نہیں پکڑا جاتا۔ خاور اسلحے یا وائر ڈھونڈ رہا تھا، اسے لگا ہوگا کہ یہ عام پین ہے، وہ ہاشم کا مہمان تھا، خاور اس کا کوٹ تو نہیں اتروا سکتا تھا۔ دونوں کی نظریں اب اسکرین پہ ٹھہر گئی تھیں۔ اندر آفس میں تینوں کاردار تھے۔ خاور تھا، سعدی نیکلس میز پہ رکھ رہا تھا، تہہ خانے میں لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ سعدی قتل امت کے بارے میں اسلام کے دونوں مذاہب کا نقطۂ نظر بتا رہا تھا۔ گھڑی کا پینڈولم مسلسل جھول رہا تھا دائیں بائیں، وہ سعدی کو 30 کروڑ دے رہا تھا۔ جواب میں سعدی نے اس کے بھائی کی قیمت 60 کروڑ لگائی تھی۔ کونے میں چھوٹے سے باتھ روم کی ٹونٹی سے پانی لپک رہا تھا، ٹپ ٹپ ٹپ۔ ہاشم اب سعدی کو جج کو بلیک میل کرنے والا قصہ سنا رہا تھا، فائل دکھا رہا تھا۔ تہہ خانے میں پنکھے کی آواز سے دیوار پہ لگے کاغذ ہلکے پھڑپڑا رہے تھے۔ ہاشم اب حنین کے امتحانی مرکز والے وکیل صاحب کو کال کر کے کہہ رہا تھا کہ وہ حنین کا کیس دوبارہ کھلوا سکتا ہے۔ پنکھے کی گڑ گڑ مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ اب سعدی باہر سیکریٹری کے ڈیسک کے ساتھ نوشیروان کو کہہ رہا تھا کہ مرد بنے، اور پھر لفٹ کے دروازے بند ہوتے دکھائی دیے اور اسکرین تاریک ہو گئی۔ اس وقت اس دنیا میں، اس شہر میں، اس گھر میں اور کوئی آواز نہیں تھی، سانس لینے کی بھی نہیں، دل دھڑکنے کی بھی نہیں۔ کہتے ہیں جب فرشتے روح نکالتے تو آواز تک نہیں آتی، مگر کیا کبھی تم نے شیطان کو روح نکالتے دیکھا ہے؟ اس کی بھی آواز نہیں آتی۔ میری سرکشی بھی تھی منفرد، میری عاجزی بھی کمال تھی، میں انا پرست بلا کا تھا، سو گرا تو اپنے ہی پاؤں میں۔ کارداس نے کیا ہے یہ سب، حنین کی کسی خواب کی سی کیفیت میں بولی تھی۔ بھائی کو بھی انہوں نے ہی شوٹ کروایا تھا، بھائی انہی کے پاس ہے۔ زمر فرش سے اٹھ کھڑی، اس نے حنین کو نہیں دیکھا، بس ننگے پیروں سے زینے چڑھنے لگی۔ تہہ خانے کا دروازہ کھلا، لاؤنج خاموش پڑا تھا، وہ قدم قدم اٹھاتی سیڑھیوں تک آئی، اوپر چہرہ اٹھا کر دیکھا، سب دھندلا تھا، اندھیرے اور روشنی کے فلیشز چمک رہے تھے، کبھی منظر صاف ہوتا، کبھی اندھیرا چھا جاتا۔ اس کو گرم گرم آنسو اپنے گالوں پہ گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ ریلنگ پہ ہاتھ رکھے اس نے اوپر چڑھنا چاہا، قدم وزنی تھے، دل بھاری تھا اور سانس اکھڑتی تھی۔ چوتھے زینے پہ وہ رکی، دوڑے ہو کر چند سانس لیے، پانی سے لدی آنکھیں جھپکیں، پھر قدم اٹھائے، سر چکرا رہا تھا، اندھیرا، روشنی، پھر اندھیرا، دھواں ہی دھواں تھا۔ وہ اوپری سیڑھی پہ گھٹنوں کے بل گر سی گئی، ہاتھ ریلنگ سے پھسلتا نیچے گرا، چہرہ جھکائے تیز تیز سانس لیتے وہ دوڑی ہوتی جا رہی تھی، آنکھوں سے گرم گرم پانی میں روانی آ گئی تھی، مگر ایسا لگتا تھا وہ سب کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی سلو موشن فلم کی طرح۔ دونوں ہاتھ فرش پہ رکھے وہ دوڑی ہوئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، گھٹی گھٹی سسکیاں گونجنے لگی، مگر ان کی آواز نہیں آتی تھی۔ سانس بے ترتیب تھا، اس کی بھی آواز نہیں آتی تھی۔ دل لگتا تھا کسی نے کندھ چھری سے 4 ٹکڑوں میں کاٹ دیا ہو، اندر سے خون بل بل نکلنے لگا ہو اور اوپر سے آنسو گر رہے ہوں، اس کی آواز نہیں آتی تھی۔
اس نے گیلے چہرے اور کھڑتے سانس کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ پیروں میں جان نہیں تھی، بدقت وہ کھڑی ہوئی، دیوار کا سہارا لیا۔ اس کو واقعی سانس نہیں آ رہا تھا۔ دیوار پہ ہاتھ رکھے اس نے دروازہ دھکیلا۔ اندر مدھم لائٹ بلب جلا ہوا تھا۔ وہ کاؤچ پہ سو رہا تھا۔ وہ آج آفس سے تھکا ہوا آیا تھا، اس لیے بے خبر سو رہا تھا۔ بے خبری بھی نعمت تھی۔ وہ نعمت زمر یوسف خان سے چھن چکی تھی۔ وہ دروازے سے سر لگائے وہیں چوکھٹ میں بیٹھتی گئی۔ اندر اے سی کی ٹھنڈ تھی، اسے ایک دم سردی لگنے لگی، ہونٹ نیلے پڑنے لگے، سانس ڈوبتا جا رہا تھا۔ پہلی دفعہ ہاشم کے ذہن میں گونجتے فکروں، فارس کی بے گناہی، سادگی، ان سب سے ہٹ کر پہلی دفعہ زمر کو احساس ہوا کہ اسے واقعتاً سانس نہیں آ رہا۔ وہ کیفیت صرف جذباتی نہیں تھی، وہ جسمانی تھی۔ اسے استھما اٹیک ہو رہا تھا۔ اس نے کھانسنے کی کوشش کی، نہ ہوا اندر جاتی تھی نہ باہر آتی تھی۔ اس کے ناخن سفید پڑ رہے تھے۔ منظر اندھیرے میں ڈوبتا، کبھی واپس روشن ہوتا۔ نیم جان آنکھوں میں بے بسی لیے اس نے صوفے پہ لیٹے فارس کو دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے یا ان 3 ماہ میں اگر کسی کو وہ اس آواز میں تکلیف دے سکتی تھی تو وہ وہی تھا، مگر اب کھویا ہوا حق کوئی کیسے واپس لائے؟ فارس! اس سے مدھم سرگوشی میں پکارا۔ آنکھوں سے آنسو برابر گر رہے تھے۔ دل پہ مٹھی رکھے وہ شدید تکلیف میں کھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تھکا ہوا تھا اور واقعی نیند میں تھا۔ اس تک آواز نہیں گئی۔ زمر بامشکل اٹھی، چند قدم خود کو گھسیٹا، صوفے کے آگے رکھی میز کا کونا پکڑے شدید تکلیف میں بیٹھی وہیں فرش پہ۔ فارس! آواز نہیں نکلی، صرف ہونٹ ہلے۔ اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ اس نے بے جان ہوتے ہاتھ سے فارس کی آنکھوں پہ رکھا بازو ہلایا۔ فارس! اٹھو! آواز اب بھی نہ نکل پائی، مگر فارس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو ہٹایا اور ایک دم اٹھتے ہی دوسرا ہاتھ تکیے تلے رکھا پستول تک گیا، مگر پھر وہ رک گیا۔ زمر! خوابیدہ آنکھوں میں تعجب بھرے وہ اٹھا، اور پھر کوئی احساس طمانینت تھا جو زمر کا منظر پھر سے دھندلانے لگا، نڈھال، تھکن زدہ۔ اگلے مناظر اس کو ٹوٹ ٹوٹ کر نظر آئے۔ اندھیرے کے درمیان چند روشن کلپس۔ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا وہ روشن باتھ روم کی سنک پہ کھڑی تھی اور آئینے میں اسے نظر آ رہا تھا کہ وہ ٹوٹی سے اس کا منہ دھلا رہا تھا۔ اب بھی وہ اسے پکار رہا تھا۔ اندھیرا، پھر روشنی۔ اس نے دیکھا کہ وہ بیڈ پہ لیٹی تھی، تکیوں کے سہارے، سر کی جگہ اونچی تھی۔ اسی کے باعث اس نے لیاب گردن تک تان رکھا تھا۔ پنکھا، اے سی سب بند تھا اور وہ اس کو انہیلر دے رہا تھا۔ زمر نے نڈھال سے ہو کر سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا دیا، آنکھیں بند کر کے چند گہرے سانس لیے۔ آکسیجن بحال ہو چکی تھی، اس کی رنگت بہتر ہو رہی تھی۔ آنکھیں کھولی، وہ ساتھ ایک گھٹنا موڑے بیڈ پہ بیٹھا فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بالآخر اسے آواز آنے لگی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ اپنے استھما کے لیے انہیلر کیوں نہیں رکھتی ساتھ؟ آپ کو اندازہ ہے کہ اگر آپا کے میڈیسن کیبنٹ میں انہیلر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس نے گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسے لگا وہ اسے پہلی دفعہ دیکھ رہی ہے۔ پورے آستین کی ٹی شرٹ، ٹراؤزر، چھوٹے کٹے بال اور ہلکی بھری شیو۔ آنکھوں میں چھایا تفکر۔ زمر بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بیج زہریلے تھے۔ فارس ناسمجھی سا ذرا آگے ہوا۔ کیا چیز؟ کئی سال پہلے جب یہ شہر اسلام آباد خیر آباد تھا اور ہم سادہ غریب لوگ تھے، اس کے چہرے کو تکتی وہ کہہ رہی تھی، تو ہم نے غلطی کی، ہم نے غلط دوست بنائے فارس، ہم نے آسٹریلیا سے دوستی کی۔ اس وقت وہ ہمیں بے ضرر لگتے تھے، امیر تھے مگر اچھے تھے، خوش اخلاق تھے۔ ہمیں لگا وہ ہمارے جیسے ہیں، ہمارا بھلا چاہتے ہیں۔ آنکھوں سے گرتے آنسوں میں تیزی آ گئی۔ وہ غور سے اسے دیکھتا، اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہماری حکومت، ہم اپنا شہر آباد کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے امیر دوست نے کہا وہ ہماری مدد کرے گا، ہم نے اس پہ بھروسہ کیا۔ نہیں کرنا چاہیے تھا فارس، ہم نے کیوں اس پہ بھروسہ کیا؟ بیچارگی سے پوچھتے وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ آپ بیکار باتیں مت سوچیں، آرام سے سو جائیں، اب آپ کا سانس ٹھیک ہے۔ وہ نرمی سے اس کی توجہ ہٹا رہا تھا، مگر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسی طرح روتے کہتی رہی۔ تمہیں پتہ ہے آسٹریلین حکومت نے ہمیں بیج دیے، پھر اوپر اشارہ کیا۔ اوپر ہیلی کاپٹر سے وہ بیج پورے شہر میں گرائے گئے، ان سے درخت نکلے، اونچے مضبوط تناور درخت۔ وہ فارس ہماری دوستی کی علامت تھی، مگر وہ بیج زہریلے تھے، انہوں نے اس شہر کو تباہ کر دیا۔ ان درختوں کی جڑوں میلوں تک دور پھیلی تھی، وہ اس شہر کا میٹھا پانی پی گئے، اور ان کے پتے استھما لاحق کرتے ہیں۔ اس دوستی سے ہم نے ہمارا سانس تک چھین لیا فارس، ہم نے کیوں ان پہ اعتبار کیا؟ وہ پھر سے بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ زمر، گورنمنٹ پالیسی آپ کی غلطی نہیں ہے، وہ درخت آسٹریلیا میں بھی ہیں، بس ہمارے ماحول کو سوٹ نہیں کیے جیسے ان کو خرگوش سوٹ نہیں کیے تھے۔ آپ کا استھما ٹھیک ہو جائے گا۔ زمر نے نفی میں سر ہلایا۔
یہ تکلیف اب کبھی نہیں جائے گی۔ جب وہ درخت لگائے جا رہے ہوں گے تو کسی نے تو روکا ہوگا، کہا ہوگا کہ اس کی بات سنی جائے۔ ہم نے اس کی بات کیوں نہیں سنی؟ ہم اتنے ضدی، اتنے ہٹ درم، اتنے اندھے بہرے کیوں ہو گئے؟ ہم نے اس کو کیوں نہیں سنا؟ اس کو ایک دفعہ وضاحت کا موقع کیوں نہیں دیا؟ زمر، اس نے غور سے زمر کی روتی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ کوئی اور بات ہے یا صرف اس دمے کی تکلیف کی وجہ سے ہے؟ زمر نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ تکلیف چھوٹی نہیں ہے، یہ تکلیف بہت زیادہ ہے فارس۔ مٹھی سے دل پہ دستک دی۔ مجھے اندر تک جلن ہو رہی ہے۔ اس نے تشویش سے پوچھا، پہلے کبھی ہوا ہے اتنا درد؟ کبھی نہیں ہوا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی تکلیف ہوگی۔ فارس، میں کدھر جاؤں؟ فارس اٹھیں، میں آپ کو ہاسپٹل لے جاتا ہوں۔ وہ واقعی اٹھ رہا تھا۔ زمر نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ ضد مت کریں۔ ضد؟ اس کے دل کو آڑی نے چیر کر رکھ دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ٹیک چھوڑ کر لمبی لیٹ گئی۔ مجھے سونا ہے اور کبھی نہیں اٹھنا۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ چند لمحے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ کچھ کھانے کے لیے لا دوں آپ کو؟ زہر دے سکتے ہو؟ وہ بند آنکھوں سے بڑبڑائی تھی۔ استغفراللہ، کیوں مجھے دوبارہ جیل بھیجنا چاہتی ہیں؟ اور فارس غازی کو تو ایسی باتیں کرتا رہتا تھا، اب بھی کہہ کر جھکا اور اس کا تکیہ ٹھیک کرنے لگا۔ زمر نے آنکھیں کھولی، ان میں ایسا دل کٹنے والا احساس تھا کہ الفاظ کو روک نہ پائی۔ تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہوتی؟ وہ جھک کر تکیہ درست کرتا رکا، قدرے تعجب سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے نفرت کیوں ہوگی؟ میں نے 4 سال پہلے تمہیں قید میں ڈالا تھا۔ آپ نے 7 سال پہلے مجھے قید میں ڈالا تھا۔ وہ ہلکا سا بولا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وقت چند لمحوں کے لیے بالکل تھم گیا۔ اس کا سانس پھر سے تھم گیا، مگر یہ اب دمہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔ زمر کی آنکھوں سے ایک آنسو پھر دفعہ بہنے لگے۔ وہ سیدھا ہو گیا، نظریں چرا کر اس کو سونے کی تائید کرنے لگا۔ زمر نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ واپس صوفے کی طرف جا رہا تھا۔ نیچے تہہ خانے میں بتی اور پنکھا ہنوز چل رہا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک ٹوٹی کی ٹپ ٹپ سب سنائی دے رہا تھا۔ انین اسی طرح بے سود لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں روئی تھی، بس بھنوائیں بیچے بیٹھی رہی۔ پھر ایک دم اٹھی، تیزی سے اوپر آئی۔ غیر خاموش اور ساکن تھا۔ وہ کچن میں آئی، اسٹینڈ سے پھل کاٹنے والا چاقو اٹھایا اور بیرونی دروازے سے باہر نکل آئی۔ باہر سبزہ رات کہ اس پر خاموش پڑا تھا۔ زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، شاید 12 یا 1 بجے تھے۔ وہ تیز قدموں سے گھاس پہ چلتی آگے جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ پتھریلا تھا اور آنکھوں میں شعلے سے لپک رہے تھے۔ وہ کتنی دیر کھڑی اس قصر کو دیکھتی رہی، پھر کنارے پہ لگے درختوں تک آئی، ایک درخت کے قدموں میں بیٹھی اور زور زور سے اس کے تنے پہ چاقو مارنے لگی، ضرب در ضرب، نفرت سے، غصے سے، شوق سے۔ حنین! آواز پہ چون کر گردن گھمائی۔ خاور موبائل پہ بات کرتا اس طرف آ رہا تھا۔ پھر فون رکھا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ قدرے تعجب سے اسے دیکھا۔ تم اس وقت ادھر کیا کر رہی ہو؟ میں اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ فارس، آپ کو پتہ ہے تم ادھر ہو؟ وہ خفا ہوں گے۔ وہ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے یہ درخت زہر لگنے لگا، دل چاہتا ہے اسے ایک ہی ضرب لگا کر گرا دوں۔ میں یہی سوچ کر چھری لے گھر سے نکلی تھی، مگر میں غلط تھی۔ ایک ٹکڑے میں ذبح کر دینے سے تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا، کیوں نہ بار بار کاٹا جائے، 1000 ٹکڑوں میں۔ اف، ٹین ایجرز! خاور کا فون پھر سے بجنے لگا اور اس نے مسکرا کر اسے سائلنٹ کیا۔ انگریزی فلمیں کم دیکھا کرو اور اب اندر جاؤ۔ فارس صاحب تک دیکھ لے تو اچھا نہیں ہوگا، جاؤ۔ تھینک یو۔ خاور رکی، الجھن سے شانے اچھکائے۔ میں آپ کو کیا کہہ کر پکاروں؟ صرف نام سے پکارنا برا لگتا ہے اور ریلیشن شپ ٹائٹل سے میرا اعتبار اٹھ چکا ہے۔ کرنل خاور، تم مجھے کرنل خاور کہہ سکتی ہو۔ اوہ یس، آپ ایکس ملٹری ہیں نا، یاد آیا۔ انین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا لگا آپ سے بات کر کے کرنل خاور، ہمیں اکثر بات کرنی چاہیے۔ وہ سر کو خم دیتا مڑ کر جانے لگا تو حنا نے پکارا، کرنل خاور، آپ کی فیملی ہے؟ خاور نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ظاہر ہے۔ اچھا، کون کون ہے آپ کی فیملی میں؟ میری والدہ، میری بیوی اور… ذرا رکا، چہرے پہ مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ میرا بیٹا۔ گڈ۔ اذیت سے مسکرائی۔ خاور کا فون پھر سے بجنے لگا۔ وہ مڑ گیا تو حنین بھی گھر کی طرف واپس چلی آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ مگر خشک تھیں۔ انا پرست تو ہم بھی غضب کے ہیں، لیکن تیرے غرور کا بس احترام کرتے ہیں۔ رات جانے کی اس پہر بارش ہوئی تھی کہ صبح جب طلوع ہوئی تو موسم خوشگوار اور ابر آلود تھا۔ زمر نے کروٹ بدلی، نیند ٹوٹی تو آنکھیں کھولیں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا گھڑی پہن رہا تھا۔ کھڑکی سے روشن اندر چھن چھن کر آ رہی تھی۔ زمر کی آنکھیں بدستور جل رہی تھیں۔ اسی طرح کروٹ کے بل لیٹے لیاب گردن تک تانے ہلکا سا پکارا۔ فارس جھوم کر مڑا۔ راؤنڈ نیک کی ٹی شرٹ میں ملبوس وہ گھڑی کی اسٹریپ بند کرتے آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بہتر۔ وہ رکی، آواز گلے خراب جیسی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ مجھے استھما ہے؟
مجھے آپ کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے، اسی لیے اسٹریپ کا بکل بند کرتے ہوئے اس کے سرانے آ کھڑا ہوا۔ کیا کل کچھ ہوا تھا؟ آپ صرف استما کی وجہ سے ایسے نہیں رویا کرتے۔ زمر نے تھوک نکلا، ذرا سا بدقت مسکرائی۔ مجھے سعدی یاد آ رہا ہے، میں اسے 4 سال تک تعلق نہ رکھنے پہ گلٹی تھی۔ اب بھی میں بہت گلٹی ہوں فارس۔ گلا پھر سے روندا۔ وہ مل جائے گا، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ پھر گھڑی دیکھی۔ میں چلتا ہوں، آپ آرام کیجیے گا۔ تم مجھے آپ کیوں کہتے ہو؟ اسے عجیب وقت پہ عجیب سوال یاد آ رہے تھے۔ فارس نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ اور فارس غازی تو اکثر ایسی باتیں کیا کرتا تھا، لیکن آج سے پہلے اتنا درد نہیں ہوا تھا۔ زمر نے آسمان میں سر ہلایا۔ کل رات کے لیے شکریہ۔ اس نے میرے سر کو خم دیا اور مڑ گیا، مگر جاتے جاتے اس نے ایک دفعہ پھر زمر کو غور سے دیکھا۔ کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ، کچھ بدل گیا ہے، لیکن کیا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بیدار اہل قافلہ سونے کے دن گئے، ہوشیار آگ سے ہے جنگل گھرا ہوا۔ چند گھنٹے مزید گزرے تو وہ تھکے تھکے قدموں سے جلدی سیڑھیاں اترتی دکھائی دی تھی۔ بڑے ابا کے کمرے سے ملحقہ اسٹڈی کا دروازہ کھلا تھا۔ نیچے کشن رکھ کر نیم دراز حنین نظر آ رہی تھی۔ وہ ادھر آئی، دروازہ بند کیا اور کاؤچ پہ آ بیٹھی۔ دونوں نے خالی ویران نظروں کا تبادلہ کیا۔ میں نے پین سے وہ فلم مٹا دی ہے اور اس کو ساخت مختلف جگہوں اور سیڈیز میں ڈال کر محفوظ کر دیا ہے۔ آپ کیسی ہیں؟ تم کیسی ہو؟ حنا نے شانے جھکائے۔ میں شاکڈ ہوں۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ زمر اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی اور حنا چھت کو۔ میں شروع میں فارس کو اچھا سمجھتی تھی، مگر پھر میری فیلنگز بدل گئیں۔ میں شروع میں ہاشم کو برا سمجھتی تھی، مگر پھر میری فیلنگز بدل گئیں۔ زمر نے کرب سے آنکھیں بند کیں۔ میں نے اس پہ بالکل اعتبار نہیں کیا، میں نے اسی پہ اعتبار کیا۔ حنین چھت کو دیکھتے میکانیکی انداز میں بولی تھی۔ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی حنا، میں صرف اسی کو سنتی رہی۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ ایسا نکلے گا حنین، مجھے بھی نہیں پتا تھا وہ ایسا نکلے گا۔ میں نے اس کا یقین کیوں نہیں کیا حنا، میں نے اس کا یقین کیوں کیا پھپھو؟ پھر حنین نے نگاہوں کا رخ اس کی طرف پھیرا اور یاسیت سے اس کو دیکھا جو رات والے ملگجے لباس میں اداس سی کاؤچ پہ ننگے پاؤں بیٹھی تھی۔ ناک کی نت کی چمک مان تھی۔ حنین کو احساس ہوا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا عکس تھیں، مرر امیج، ہو بہو ایک سا ہونے کے باوجود دائیں بائیں سے الٹا ہوتا ہے۔ ہمارے ساموں نے کیا کہا جب آپ نے ان کو بتایا؟ زمر نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بولی کچھ نہیں۔ حنین ایک دم اٹھی، شوق جیسے ٹوٹا۔ اوہ گاڈ، آپ نے ان کو نہیں بتایا؟ میں اس کو نہیں بتاؤں گی۔ کیا مجھے بتانا چاہیے؟ حنین بالکل چپ ہو گئی۔ ماموں ہاشم کو گولی مار دیں گے، وہ اپنا غصے کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں، لیکن اس ویڈیو سے وہ سمجھ جائیں گے کہ سعدی بھائی کارداز کے ہی پاس ہے اور وہ اس دفعہ صرف ان کو ایکسپوز کرنے یا مالی نقصان پہ بس نہیں کرے گا، وہ ان کی جان لے لے گا۔ میں ساری رات سوچتی رہی ہوں حنین، یہ ڈاکٹر ایمن یا ڈاکٹر نیاز بیگ یا جسٹس سکندر نہیں ہے، یہ ہاشم کاردار ہے۔ فارس کا اس سے تعلق ہے، وہ پاگل ہو جائے گا اور سب خراب ہو جائے گا، اس کا دل اسے کنٹرول کرنے لگے گا اور ایسے میں وہ غلطی کر بیٹھے گا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ سعدی نے کہا تھا مجھے اسے ہاشم پہ شک ہے، میں نے کیوں اس کی بات نہیں سنی؟ میں نے فارس کی زندگی برباد کر دی ہے نا۔ حنین اس کے قریب آئی، اس کے قدموں میں بیٹھے اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، انہوں نے ہر چیز بہترین طریقے سے پلان کی تھی۔ آپ نے اپنی صحت کھوئی تھی، آپ کے ابا کو فالج ہو گیا تھا، آپ اور کیا کرتی؟ زمر نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اس کی بات سننی چاہیے تھی۔ آپ نے سنی تھی، پھر اپنی گواہی واپس بھی لے لی تھی، آپ نے ان کو جیل نہیں بھیجا۔ یہ سب کرنل خاور اور ہاشم کاردار نے کیا ہے۔ میری طرح خود کو الزام دے کر مایوسی کا شکار مت ہوں، مجھے دیکھیں۔ بیچارگی سے شانے اچکائے۔ مجھے لگتا تھا میں بہت روؤں گی، مگر میں نہیں روئی۔ میرے اندر کی آگ میری آنسوؤں کو سکھا چکی ہے۔ مجھے ان سے انتقام لینا ہے۔ کل میں خنجر لے کر ان کے گھر گئی، سوچا جو سامنے آئے اس کو قتل کر دوں گی، مگر پھر میں نے سوچا کہ ہم یوسف خاندان، ہم ان سے ہر دفعہ کیوں ہار جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم یوسف بن کر سوچتے ہیں، ہم کاردار بن کر نہیں سوچتے، اور سعدی کو واپس لانے کے لیے ہمیں کاردار بن کر سوچنا ہوگا۔ زمر نے جذبات میں سر ہلایا۔ نہ آنکھیں نگلی۔ ہم فارس کو ابھی کچھ نہیں بتائیں گے۔ کاردار سے ہمارے ساتھ ناٹک کھیلا اتنے برس، اب اداکاری کرنے کی باری ہماری ہے، اور ہم سے اچھی اداکاری وہ نہیں کر سکتے۔ حنین انگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ زمر بھی ہلکا سا مسکرائی۔ آپ فارس ماموں کو اتنا تو بتا سکتی ہیں نا کہ آپ کو ان کی بے گناہی پہ یقین ہے؟ زمر نے گہری سانس لی۔
حنین میں بہت گلٹی ہوں، مجھے نہیں لگتا میں کبھی دوبارہ لاء پریکٹس کر سکوں گی، میں نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے، مجھے بہت افسوس ہے، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں فارس کے قدموں میں گر کر معافی مانگوں گی تو ایسا نہیں ہوگا، اگر میں زمر یوسف ہوں تو میں سرنڈر نہیں کر سکتی۔ حنین نے حسرات میں سر ہلایا، چند لمحے خاموشی سے گزرے۔ پھپھو، ہم کیوں بے وقوف بن گئے؟ ہم تو اتنے جینیس لوگ تھے، اتنے اسمارٹ، کارتاز کو پہلے ہی دن سے کیوں نہ پکڑ سکے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ حنین، ہم جتنے اسمارٹ ہو جائیں، کوئی آپ سے زیادہ اسمارٹ ہوتا ہے اور کبھی آپ ان سے زیادہ اسمارٹ ہوتے ہیں۔ ہم بے وقوف نہیں تھے، ہم صرف انسان تھے، ہم خدا نہیں تھے۔ ہم دلوں کے حال نہیں جان سکتے، وہ ہمارے اتنے اچھے، اتنے میٹ اور ملنسار سے رشتہ دار تھے، رشتہ دار پہ کون شک کرتا ہے نا؟ فی الحال ہمیں ان سے زیادہ اسمارٹ ہونے کی ضرورت ہے، اگر ہماری کمزوریاں ہیں تو ان کی بھی ہوں گی۔ ہم ان کمزوریوں کو ڈھونڈیں گے اور ہاشم کو ایسی سزا دیں گے کہ دوبارہ وہ کسی کے ساتھ وہ نہ کر سکے جو ہمارے ساتھ کیا۔ حنین ایک دم اٹھی، چاکلیٹ کھائیں گی؟ کچھ دیر بعد اس کمرے میں جھانکو تو حنا پاؤں لمبے کیے کشن پہ لیٹی تھی اور زمر اوپر صوفے پہ لیٹی تھی، دونوں اپنی اپنی چاکلیٹ کا ریپر کھول رہی تھی۔ فرش پہ گولڈن گول چاکلیٹس کا بڑا سا ڈبہ کھلا پڑا تھا اور ارد گرد 10-20 گولڈن ریپر بکھرے تھے، آدھا ڈبہ ختم ہو چکا تھا۔ زمر نے ایک ریپر گول مروڑ کر کے نیچے اچھالا اور چاکلیٹ چباتے ہوئے ایک دم ہنسنے لگی۔ میں واقعی 4 سال پہلے کا ایک ریکارڈ کال سے بات کر رہی تھی اور مجھے لگا میں فارس کی روح کو قتل جیسے جرم سے بچا رہی ہوں۔ حنین نے ہنستے ہنستے گردن پیچھے کو پھینکی، اور ہاشم اور اس کی بوٹکس کی ماری ماں 22 مئی کی صبح ہمارے گھر آ کر بولے، ہمیں کیوں اطلاع نہیں دی؟ ہا ہا، زمر ہنستی جا رہی تھی، اور ہم نے ان کا شکریہ ادا بھی کیا۔ حنین کے ہنستے ہنستے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور میں ہاشم کو میسج کرتی رہی، وہ تو سارے میسج بھائی کو پڑھاتا ہوگا کہ دیکھو میں تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں۔ زمر بھی ہنستی جا رہی تھی، اور ہاشم میرے ہاسپٹل بلز پے کرتا ہے جیسے مجھ پہ احسان کر رہا ہو۔ حنین کے ہنستے ہنستے بہتے آنسوں میں تیزی آ گئی تھی۔ باہر لاؤنج میں سیم منہ بسورے بیٹھا تھا، جو اندر چاکلیٹ کا ڈبہ کھایا جا رہا تھا وہ وہی تھا جو حنا نے بہت پیار سے سیم کو برتھ ڈے پہ تحفے میں دیا تھا اور آج اتنے ہی پیار سے اس کی الماری سے نکال لیا تھا۔ تبھی فارس اندر داخل ہوا، ابا کو سلام کر کے سیم کو پکارا۔ تمہاری پھپھو اٹھی تھی؟ ہاں، وہ اسٹڈی میں ہے حنین کے ساتھ۔ تم جلدی آ گئے بیٹا؟ ابا کو حیرت ہوئی۔ زمر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نہیں لے کر جاؤں گا تو وہ چیک اپ کے لیے نہیں جائیں گی۔ سیم نے ناراضگی سے دیکھا۔ بالکل ٹھیک ہیں وہ، اور وہ کٹو بھی بالکل ٹھیک ہے۔ فارس نے غور سے اسے دیکھا اور ساتھ آ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ پھپھو کے دماغ میں کچھ ہو گیا ہے؟ تمہیں آج پتہ چلا ہے؟ مگر صرف سوالیہ آبرو اٹھایا۔ میری ساری چاکلیٹس لے لیں، اب اندر بیٹھی اور ہنستی جا رہی ہیں۔ میں ایک دفعہ اندر گیا تو وہ کٹو کہتی، باہر جاؤ، ہم اس وقت بہت دکھی ہیں۔ یار ماموں، دکھ میں دونوں میری ساری چاکلیٹس کھا گئی ہیں۔ فارس نے چنبے سے بند دروازے کو دیکھا، پھر اٹھ کر دستک دی۔ حنا نے دروازہ کھولا۔ جج والی ویڈیو مل گئی ہے ہمیں، دیکھیں اور آپ بھی انجوائے کریں۔ مسکراتے ہوئے پین اس کی طرف بڑھایا۔ فارس کی نظریں پیچھے صوفے پہ دراز زمر تک گئیں، وہ چاکلیٹ کھاتے ہوئے مسلسل ہنستی جا رہی تھی۔ استغفر اللہ، وہ خفگی سے بڑبڑا کر پین لیے اوپر چلا گیا۔ ہر ایک قدم اجل تھا، ہر ایک گام زندگی۔ ہم گھوم پھر کر کچھ قتل سے آئے ہیں۔ یہ چند دن بعد کا قصہ ہے۔ رات ہارون عبید کے گھر بھی ویسے ہی سیاہ اتری تھی۔ ڈائننگ ہال میں لمبی سی میز کے گرد شاہانہ طرز کی اونچی کرسیاں رکھی تھیں۔ سربراہی کرسی پہ ہارون براجمان تھے اور دائیں ہاتھ بیٹھے جواہرات سے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ رات کی مناسبت سے سیاہ لباس میں ملبوس تھی، گردن میں سیاہ نگوں اور ہیروں سے جگمگاتے نیکلس پہ انگلی پھیرتی مسکرا کر ہارون کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ جواہرات نے دائیں ہاتھ اوتار بیٹھی سر جھکائے چاولوں میں سست روی سے چمچ ہلا رہی تھی، گائے بگائے نگاہ اٹھا کر جواہرات کو بھی دیکھ لیتی۔ ان نگاہوں میں ناراضگی تھی، پوزیسو قسم کی ناراضگی۔ تبھی آبی کے موبائل پہ پیغام آیا، ڈاکٹر نوید آبدار، 2 کیسز مزید آئے ہیں، آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیں، انٹرویو ارینج کروا دوں؟ ایک دم خوشی سے جی شور لکھنے لگی۔ آبی دفتر جواہرات نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم روز ڈنر پہ نہیں آئی؟ ہاشم تمہارا پوچھ رہا تھا۔ آبی فوراً سنبھل گئی، ذرا سا مسکرائی۔ آپ کو پتہ ہے میں پارٹیز اور ڈنر پہ نہیں آیا کرتی، میں ہاشم سے معذرت کر لوں گی۔ اتنے سال بعد دوبارہ سے شہر موو کرنا تمہیں مشکل تو نہیں ہوئی؟ آبدار نے شانے اچکائے۔ مجھے سارے شہر اچھے لگتے ہیں، کراچی میں چند سال رہنے سے وہ بھی اچھا لگنے لگ گیا تھا۔
ہاشم میری کالز کا جواب نہیں دے رہا۔ جواہرات، ہارون نے گلہ کیا، جب سے واپس آیا ہے اپسیٹ ہے۔ تم کچھ دن کے لیے میرے بیٹے کو تنگ نہ کرو تو اچھا ہے ہارون۔ اور اس بات پہ فارمل سا کہہ کر بلند ہوا۔ آبی جبراً مسکرائی اور سر جھکائی، منہ میں کچھ بڑبڑائی۔ دفتر نظر سرکے کی بوتل پہ پڑی، سرمئی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ احتیاط سے ان کو دیکھا۔ جواہرات ہارون کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھیں، اور یہ چائنیز کمپنی کا کیا مقصد ہے؟ ہاشم اور تم کن کاموں میں لگے ہو؟ آبدار نے سرکے کی بوتل اٹھائی۔ بوتل چھوٹی تھی مگر اس پہ کوئی ٹیگ نہیں تھا۔ اسے اپنے گلاس میں تھوڑا سا ڈالا، پھر مصروف سے انداز میں جواہرات کے واٹر گلاس میں ڈالا، اسے پورا بھرا۔ وہ دونوں ہنوز ایک دوسرے کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ قدرے فاصلے پہ کھڑے ملازم نے بے بسی سے آبدار کو دیکھا مگر آبی کی ایک گھوری اور وہ چپ رہ گیا۔ آبدار نے معصومیت سے بوتل بند کر کے پرے رکھ دی اور بہت سنجیدگی سے کھانا کھانے لگی مگر لبوں میں مسکراہٹ مسلسل تھی۔ دفتر اجازت طلب کر کے احمد اندر داخل ہوا۔ آبدار نے چن کر سر اٹھایا، پھر خفگی سے اسے اور پھر ہارون کو دیکھا۔ بابا، کیا ڈنر ٹیبل پہ بھی کینٹین میں مینیجر کا ہونا ضروری ہے؟ احمد کو میں نے ہی بلایا ہے، لاؤ پیپرز دو۔ احمد نے معدل سے انداز میں پیپر بڑھایا تو انہوں نے اینک ناک پر جماتے دستخط کیے۔ جواہرات نے گردن اٹھا کر احمد کو دیکھا۔ احمد شفیع، تمہیں ہارون کے لیے میں نے ریکمینڈ کیا تھا، امید ہے تم ان کو مایوس نہیں کیا ہوگا۔ احمد نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سر کو خم دیا، وہ شکریہ ادا کیا، پھر ڈیوٹی پہ کھڑی فلپائنی میڈ کو مخاطب کیا، سوزین پلیز مسز کاردار کا واٹر گلاس اٹھا لو، اس پہ ڈسٹ ہے، گلاس بدل کر لاؤ۔ آبدار نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ وہ سوزین کا انتظار کیے بغیر خود ہی گلاس اٹھا کر اسے پکڑانے لگا۔ آبی کی آنکھوں میں تلملاہٹ ابھری۔ احمد اسے دیکھے بغیر کاغذ لیے واپس پلٹ گیا۔ وہ معذرت کر کے پیچھے آئی۔ سنو احمد شفیع، لاؤن میں تیزی سے چلتی آئی اور ناراضگی سے اسے پکارا۔ احمد تسلی سے مڑا، جی؟ میرے ملازموں کی ہمت بھی نہیں ہے کہ میری ڈائننگ ٹیبل پہ مداخلت کرے، تو آپ کو کس سے اجازت دی کراکری ہٹانے کی؟ مس زبید، ہم دونوں کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ ایک کڑوا گھونٹ پی کر ذرا سا کھانس کر مسز کاردار یہاں آنا ترک نہیں کریں گی۔ اگر کچھ خراب ہوگا تو آپ کا اور آپ کے والد کا رشتہ۔ وہ منہ میں کچھ بڑبڑائے، مجھے فارسی میں گالیاں ذرا اونچی دیا کریں تاکہ مجھے سمجھ میں آئے۔ اپنے دوست کی جگہ تمہیں مرڈر ہو جانا چاہیے تھا۔ اور اس کی شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ آج پھر وہ کسی سیر سادی وقت سے واپس آیا تھا، نوازش، لیکن وہ صرف مسنگ ہے، امید ہے کہ زندہ ہوگا۔ اور جو خفگی سے اندر جانے لگی تھی رکی۔ تو تاوان نہیں مانگا کسی نے؟ نہیں، مگر وہ نیکسام کا سائنسدان تھا، تھرکول میں کام کرتا ہے، ایسا بندہ بذات خود بہت قیمتی ہوتا ہے، تو یقیناً اس کو مقید رکھ کر اسے قیمتی معلومات نکلوائی جا رہی ہوں گی۔ خیر، یہ صرف ایک تھیوری ہے۔ اور آبدار عبید جو احمد شفیع پر فاتحہ پڑھ کر جانے لگی تھی اور محض انسانی ہمدردی کے لیے چند سوال پوچھ لیے تھے، ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم کہہ رہے ہو کہ وہ تھرکول کا سائنسدان تھا اور اسے کسی نے کہیں چھپا رکھا ہے؟ دل زور سے دھڑکا۔ اوکے، میں آفس جا رہا ہوں، آپ ڈنر مکمل کریں۔ اور آبدار عبید وہیں گمسم کھڑی رہی۔ ایک لمحے نے اسے قید کر لیا تھا۔ وہ الہام کا لمحہ تھا۔ یہ غم جو اس رات نے دیا ہے، یہ غم سحر کا یقین بنا ہے۔ اس رات الیکسی کے تہخانے کی ساری بتیاں جلی تھیں اور ایک چھوٹے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ فارس اور حنا کرسی پہ بیٹھے تھے جبکہ زمر میز سے ٹیک لگائے کھڑی حنین کو بتا رہی تھی کہ کس طرح انہوں نے پچھلے 3.5 ماہ میں اس گن کے تمام خریداروں کا پتہ کیا مگر بے سود، جائے وقوع کے آگے پیچھے CCTV کیمرے چیک کروائے مگر ہر جگہ سے ریکارڈنگ صاف ملتی۔ ایمبولینس، ایئر ایمبولینس، پرائیویٹ ڈاکٹر، سعدی کے ہر ممکنہ دوست ایک ایک سے ملے۔ وہ بتائی جا رہی تھی اور حنین سن رہی تھی۔ کیا جنگ میں جانے والے اور پیچھے بیٹھے رہ جانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب وہ خود کو ہاشم میں مصروف رکھ رہی تھی تو یہاں کوئی راتوں کو جاگ جاگ کر ایک ناممکن کام کو ممکن بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہاشم، اس نے سر جھٹکا۔ وہ کوئی ٹین ایج کرش نہ تھا کہ حقیقت معلوم ہونے پہ دل سے نکل جاتا اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگتی۔ وہ تو مرض عشق تھا اور آج بھی پہلے کی طرح جان لیوا تھا۔ فارس دیوار پہ لگی جج کی تصویر دیکھ رہا تھا جب حنا نے پکارا، آپ کو ہاسپٹل یوں جلانا نہیں چاہیے تھا۔ اس نے سوالیہ آبرو اٹھائی، آپ کو ان دونوں میاں بیوی کو اندر لاک کر کے ہسپتال جلانا چاہیے تھا۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ بہت دن بعد، شاید بہت سالوں بعد اس نے حنا کو واپس موڈ میں دیکھا تھا، پھر آگے ہو کر لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کے سامنے کی، اسے کام سمجھایا، تم یہ کر لو گی؟ شور، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ زبر کافی بنانے جا رہی تھی، آج پوری رات جا کر ہر چیز فائنل کرنی تھی۔ جاتے جاتے رکی، حنا تمہارے لیے کریم ڈالوں؟ جی بالکل، حنا نے مسکرا کر کہا۔ زمر بھی مسکرا کر سر ہلاتی چلی گئی۔ فارس نے گہری نظر اس پہ ڈالی، دوسرے حنین پہ، پھر ٹائپ کرتے ہوئے سرسری تبصرہ کیا،
किसी की बड़ी दोस्ती हो गई है। हानि ने चुम कर उसे देखा, फिर चमक कर बोली, किसी को बड़ी जलन हो रही है। वट एवर, उसने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। हानि मुस्कुरा फिर सिक्किम की तरफ मुतवज्जो हो गई। सच शुक्र के दिल की हालतें राज ही रहती हैं, हमारे यहाँ बहुत से लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। ऊपर जुमर किचन में खड़ी कॉफ़ी बनाते हुए नुदरत से मामूल की बातें कर रही थी। खिड़की से कसर की पुश्त और हाशिम की बैल्कनी दिखाई देती। जुमर ने रुख बिल्कुल मोड़ लिया। कम अज़ कम अगले कुछ दिन तक वो इनको देखना भी नहीं चाहती थी, वरना खुद पे काबू रखना मुश्किल हो जाता। अभी खुद को तैयार करना था, मजबूत करना था एक लंबी अदाकारी के लिए। एक स्याह शाह की कमान से जिगर में टूटे हैं तीर जितने, जिगर से नोचे हैं और हर एक का हमने तैशा बना लिया है। 2 हफ्ते बाद जब सितंबर दम तोड़ रहा था और हब्स और गर्मी काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी, एनेक्सी पे शाम फैली थी। फारिस अपने कमरे के बाथरूम मिरर के सामने खड़ा था। आईने में खुद को देखते वो रेजर से आहिस्ता आहिस्ता शेविंग क्रीम वाइप कर रहा था। एक वाइप, दूसरा वाइप, एक जगह हल्का सा कट लगा तो वो रुका। उंगली से खून की नन्ही बूंद को छू कर देखा। आंखों में वही सर्द महरी तपिश थी। मैंने तुम्हें अपने चैम्बर्स में सिर्फ इसलिए बुलाया है फारिस गाजी, ताकि तुम वहाँ तमाशा ना करो। मैं मेज़ के सामने हथकड़ी में खड़ा था और मेज़ के पीछे खड़े जज कप में टी बैग खोलते हुए कह रहे थे, अब कहो जो तुमने कहना है और फिर खामोशी से गायब हो जाओ। फारिस ने ब्लेड रखा और टूटी खोली। झुक कर हाथों के प्याले में पानी भरा और चेहरे पे डाला। ठंडा पानी चेहरे को छूता, कुछ छींटे आईने पे भी गिराता गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि बेगुनाह हूँ मैं, ये फ़ैसला मेरा केस सुनने के बाद आपको करना है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरा केस सुना जाए। 14वें दिन किसी कुर्बानी के जानवर की तरह मुझे कोर्ट लाकर रिमांड में तोसी कर दी जाती है। 6 महीने तक समाहतें नहीं होती। हथकड़ी लगे हाथों को मेज़ पे रखे वो बेबसी भरे गुस्से से कह रहा था, तारीख मिली तो प्रोसिक्यूटर नहीं आता, कभी जज गायब होता है, कभी हड़ताल हो जाती है। मैं 2 साल से 14 दिन की उम्मीद पे जेल में मोहर लिखूं। मुझे ये भी पता है कि तुम लोगों में से कोई भी मुझे बाहर नहीं लाना चाहता, फिर भी मैं तुम सबको एक मौका देता हूँ। उनकी आंखों में देख कर तोड़ तोड़ कर अल्फाज अदा किए, मेरा केस सुना जाए, हर हफ्ते सुना जाए, गैर मुआयना मुद्दत के मुलतवी ना किया जाए। जज साहब, मुआयने में अपने अक्स को देखते हुए सोच में गुम ड्रेस शर्ट के बटन बंद कर रहा था। 3 2 1 ऊपरी बटन को कांच में मुकीद करते हुए उसकी आंखों में वही सर्द सी आग थी। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे रहा, ऑनर से उसे देखते हुए चाय का घूंट भरा, फिर कप रख कर आगे हुए उसकी आंखों में देखा। अगली दफ़ा अगर मुझे पुकारने की गलती करना तो मुझे योर ऑनर कहना। सुना तुमने, योर ऑनर, क्योंकि मैं एक इज़्ज़त माब अदालत का ऑनरेबल जज हूँ। सीने पे उंगली रखकर तकब्बुर से कहा, मैं एक मैन ऑफ ऑनर हूँ। अगर तुमसे बात कर रहा हूँ तो इसको अपनी खुशकिस्मती समझो। योर ऑनर, सुना तुमने, मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ। एक दिन मैं अदालत उस्मा का चीफ जस्टिस होऊंगा और तुम जैसे ऑनर किलर तब भी जेल में सड़ रहे होंगे। तुम मुझ पर रिश्वत का क्या इल्ज़ाम लगाओगे? पैसे मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मैं फारिस गाजी, मैं जस्टिस सिकंदर हुसैन हूँ। मैं अपने ऑनर के लिए जीता हूँ। वो अब कमरे में ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़ा था। ग्रे कोट पहनते हुए उसने अपने अक्स को देखते कॉलर दुरुस्त किया, फिर परफ्यूम की शीशी उठाकर अपनी गर्दन पर स्प्रे की। लम्हे भर के लिए आंखें बंद की। खुशबू सी हर जगह फैल गई। तो तुम पहले ही फैसला कर चुके हो कि मैं मुजरिम हूँ। अब मेरी बात सुनो। हथकड़ियों वाले हाथ मेज़ पे रखे वो खड़े खड़े जज की तरफ झुका और उनकी आंखों में देखा। मैं पता है कौन हूँ? मेरे पास वो गन्स क्यों होती हैं? क्योंकि मैं एक शिकारी हूँ और मैं कब्र तक अपने शिकार का पीछा करता हूँ। इसलिए योर ऑनर, तुम्हें मैं इस केस से दस्तबरदार होने के लिए तो कहूँगा ही, लेकिन एक बात अपने मालिकों को भी बता देना। बिना पलक झपके उसको देखते हुए चबा चबा कर बोला, इन्हें कहना कि एक दिन फारिस गाजी ज़रूर बाहर आएगा और उस दिन फारिस गाजी होगा जज भी, ज्यूरी भी और जल्लाद भी। फिर सर को खम दिया। योर ऑनर फारिस। वो मुस्कुराए, जिस दिन मैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का हलफ उठा रहा हूँगा उस दिन भी तुम जेल में सड़ रहे होगे। उसने आंखें खोली। इस वाक़े के एक दिन बाद उसने जज को केस से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त दी थी। जज हट भी किया, लेकिन सादी के हाथ वीडियो लग जाने के बाद सादी ने सारा खेल तरतीब दिया और वही जज दोबारा इस केस की समाअत करने लगा। फारिस ने आहिस्ता से कोर्ट का बटन बंद किया। अक्स में अपने पीछे जुमर आ खड़ी होती दिखाई थी। वो इसकी शर्ट के कॉलर को देख रही थी। तुम टाई क्यों नहीं पहनते? फारिस ने चेहरा मोड़कर इन्हीं तपती नज़रों से उसे देखा। क्योंकि टाई मुझे किसी फांसी के फंदे की तरह लगती है। और फारिस गाजी तो ऐसे बातें किया करता था, लेकिन आज से पहले इतना दर्द।
زمر نے نگاہیں چڑھاتے سر جھٹکا۔ وہ سیاہ ڈریس میں بال ہاف باندھے تیار کھڑی تھی۔ تم تیار ہو؟ پوری طرح، وہ کہتے ہوئے چابیاں اٹھائے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ صبح کا بادشاہ شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ ہال میں وسیع پیمانے پہ ڈنر ٹیبل لگی تھی۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبرز، ججز، سینئر وکلاء، پروسیکیوٹر سب شامل تھے۔ ایک بھورے سوٹ والا شخص جو وکیل نہیں تھا مگر جس طرح آگے پیچھے ہدایات دے رہا تھا، اسے صاف ظاہر تھا کہ جو ڈنر بظاہر جسٹس سکندر کی طرف سے ہائی کورٹ کا جج مقرر ہونے کی خوشی میں دیا گیا ہے، اس کا فنڈ کرنے والا یہی امیر آدمی ہے۔ ایک میز پہ زمر یوسف کھڑی تھی، سیاہ لباس اور ہلکی جیولری کے ساتھ مسکراتے ہوئے وہ جسٹس سکندر کو مبارکباد دے رہی تھی۔ آپ آج کل نظر نہیں آ رہی ہیں، سادی والی تلخی بلائے کہ یہ تو کچہری کا روز معمول تھا، وہ مسکرا کر پوچھ رہے تھے۔ جاب ختم ہونے کے بعد کچھ ماہ پرائیویٹ پریکٹس کی تھی، کچھ دن سے وہ بھی چھوڑ دیا، آج کل ہاؤس وائف ہوں۔ مسکرا کر ساتھ سوٹ میں ملبوس ہینڈسم سے فارس کی طرف اشارہ کیا تو جسٹس صاحب اس کی طرف مڑے، ایک معنی خیز مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ معلوم پڑتا ہے کہ شکاری نئی زندگی شروع کر چکا ہے۔ گڈ۔ مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، فارس کھلے دل سے مسکرایا، بڑھا ہوا ہاتھ تھاما۔ کر تو چکا ہوں، لیکن انسان اپنے ماضی سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ جسٹس صاحب کی آنکھوں میں دیکھ کر اضافہ کیا، یور آنر۔ گڈ گڈ، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ، خوشی ہوئی تم دونوں سے مل کر۔ مجھ سے زیادہ نہیں ہوئی ہوگی، اور بہت مبارک ہو آپ کو، یور آنر۔ بالآخر آپ کو وہ سب ملنے جا رہے ہیں جس کے آپ مستحق ہیں۔ جج صاحب نے سر کے خم سے شکریہ وصول کیا، فخر سے ارد گرد پھیلی تقریب، اس عزت اور وقار کو دیکھا جو ہر ایک کی آنکھوں میں ان کے لیے تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا شکاری، ایک دن ہم سپریم کورٹ بار میں ملیں گے۔ فارس ہلکا سا ہنس دیا۔ اور ہاں، تمہارے بھانجے کو افسوس ہوا، لگتا ہے اس نے اپنے قد سے بڑے دشمن بنا لیے تھے، مگر تم اپنا خیال کرنا۔ کالر جھاڑے اور آگے بڑھ گئے، ان سے ہاتھ ملانے کے لیے بہت سے لوگ منتظر تھے۔ طویل میز کے گرد بیٹھے افراد اب اٹھ اٹھ کر بوفے ٹیبل کی جانب جا رہے تھے۔ زمر اپنی جگہ سے اٹھی، چند وکلاء حد سماعت میں بیٹھے تھے، سو شائستگی سے فارس کو مخاطب کیا، آپ کو کچھ لا دوں؟ میں آ رہا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ اٹھا۔ وکلاء پرتباری کو یاد کیا تھا کہ وہ مرڈر ٹرائل کے تحت 4 سال جیل میں رہا ہے، یہ بھی یاد تھا کہ زمر نے اس کے خلاف گواہی دی تھی، اور اکثریت کو اس کی گناہ گار ہونے کا یقین بھی تھا، لیکن مقدمے، جیل پیشیاں، یہ اس کمیونٹی میں اتنا عام تھا، خود ہر ایک پہ اتنے کیسز تھے، اور اتنے کیسز میں اس نے ایک دوسرے کو پھنسا رکھا تھا کہ عام لوگوں کی نسبت ان کو اس بات سے فرق کم پڑتا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے بوفے ٹیبل تک گئے۔ فارس نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، مجھے آپ نہ کہا کریں، میں صداقت تھوڑی ہوں۔ زمر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ مسکرایا تھا۔ وہ نہیں مسکرائی، چپ چاپ کھانا ڈالنے لگی، وہ ڈر لگ رہی تھی۔ دفتر میں ایک ویٹر وہاں سے گزرا اور ریموٹ اٹھائے اس نے باری باری ریسٹورنٹ میں لگے ہر ٹی وی اسکرین کا چینل بدلا، ایک مخصوص چینل سیٹ کیا اور آواز اونچی کر دی، پھر سر جھکائے فارس کے قریب سے گزرنے لگا تھا تو فارس نے اس کی جیب میں لپٹے ہوئے نوٹ رکھے اور کندھے کو ہلکا سا تھپکا تو وہ آگے بڑھ گیا۔ فارس نے نظر اٹھا کر سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھا جس کا رخ اس طرف نہیں تھا، اور مسکرایا، آج کی شام یور آنر کے نام۔ وہ دونوں واپس طویل میز پہ آ بیٹھے تو جسٹس سکندر ان کے سامنے، مگر چند کرسیاں چھوڑ کر بیٹھے تھے، وقار سے کھڑی گردن اور فخر سے اٹھے کندھوں کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے، میں آپ کو بتاؤں جسٹس اسید، ایسے موقع ہر شخص کے کیریئر میں آتے ہیں، لیکن حلال کا ایک لقمہ جو آپ اپنی اولاد کے حلق سے گزارتے ہیں اس کا کوئی نعم و بدل نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے اور باقی افراد نے ہر شے جاننے کے باوجود بھی سر دھنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتا ہے شیر کا ایک دن۔ فارس نے مسکراتے ہوئے گلاس لبوں سے لگایا۔ جسٹس صاحب اپنا فقرہ پورا نہیں کر سکے کیونکہ زمر نے کانٹا زور سے پلیٹ میں گرایا تھا۔ اوہ گاڈ! چہرہ موڑے وہ اتنا اونچا بولی کہ چند لوگ اسے دیکھنے لگے، پھر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں ٹی وی اسکرین کو دیکھا، اور ریسٹورنٹ کے اس ہال میں 3 ٹی وی اسکرین نصب تھی، یہ بڑی بڑی صاف اور واضح اسکرینز، اور سب لوگ اب مڑ مڑ کر ان پہ چلتی نیوز کو دیکھ رہے تھے۔ نیوز کاسٹر حسب معمول حلق پھاڑ کر اونچا اونچا کہہ رہی تھی، یہ ویڈیو کچھ دیر پہلے انٹرنیٹ پہ پوسٹ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی وائرل ہو گئی ہے۔ ہم آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ ویڈیو میں موجود سیاہ کوٹ والے شخص کی شناخت ہائی کورٹ جج جناب جسٹس سکندر حسین شاہ کے نام سے ہوئی، اور ریسٹورنٹ میں سناٹا چھا گیا۔ جسٹس سکندر ہاتھ میں گلاس پکڑے سن سے گردن اٹھائے وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے، ایچ ڈی کوالٹی کی صاف اور واضح ویڈیو جس میں اسٹڈی ٹیبل کے سامنے ایک کرسی پہ اوسیپی صاحب نظر آ رہے تھے اور تیز تیز کاغذ پہ کچھ لکھ رہے تھے۔ ان کے سر پہ جسٹس صاحب کھڑے تھے اور غصے سے کچھ کہہ رہے تھے، آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی، مگر آواز کی ضرورت بھی نہ تھی کیونکہ جیسے ہی اوسیپی نے کاغذ اور قلم رکھا جج نے جواب
اس کے سر کے پیچھے کھڑے جج نے جو اب اس کے سر کے پیچھے کھڑے تھے اور کیمرے میں بہت واضح نظر آ رہے تھے، ایک دم OCP کی گردن میں بازو ڈال کر ان کو جکڑا، اور اس سے پہلے کہ وہ ان کا ہاتھ ہٹا پاتے جج نے ایک سرنج اس کے کندھے میں گاڑی۔ OCP مزاحمت کر رہے تھے، ان کا بازو ہٹاتے، ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، لیکن پھر ان کا جسم ڈھیلا پڑتا گیا، گردن ایک طرف لڑک گئی۔ جج نے سرنج جیب میں ڈالی، کالر جھٹکتے OCP کا سر کاغذ پہ رکھا، بازو درست کیے جیسے وہ لکھتے لکھتے سو گئے ہوں اور جانے کے لیے مڑ گئے۔ یہ ایک طویل ویڈیو میں سے کاٹا ہوا ایک ننھا سا کلپ تھا جس کی قیمت سعدی یوسف نے فارس غازی کی بریت لگائی تھی۔ اب وہی کلپ ریسٹورنٹ میں ایک نیشنل ٹی وی چینل پہ چل رہا تھا اور جسٹس سکندر کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ پھر لوگ مڑ مڑ کر ان کو دیکھنے لگے، حیرت، شوق اور ایکسائٹمنٹ سے۔ ان کا الٹا رکھا موبائل مسلسل وائبریٹ ہونے لگا۔ ڈنر کے فرنٹس نے جلدی سے ویٹر کو اشارہ کیا، وہ اب اس سے پچھلے دروازے کا پوچھ رہا تھا۔ جسٹس سکندر ایک دم اٹھے، کسی سے بھی نگاہ ملائے بغیر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ دو وکلاء ان کے ساتھ لپکے۔ فارس غازی نے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ گلاس سے مزید ایک گھونٹ بھرا اور دلچسپی سے ارد گرد پھیلی افراتفری دیکھی۔ جسٹس سکندر نے بیرونی دروازے سے باہر قدم رکھا تو نیچے سڑک پہ رپورٹرز تھے، ان کے کیمرے، فلیش کی چمکتی لائٹس، مائکس کی قطار۔ پریشان ہال سا مینیجر کہہ رہا تھا، سر ہمیں نہیں معلوم ان کو ادھر کس نے بلایا ہے، لیکن اندر ٹیک گئے بیٹھے۔ فارس نے گلاس سے آخری گھونٹ بھرا، اس کی لبوں پہ سرد سی مسکراہٹ ہنوز جمی تھی۔ جسٹس سکندر کو کوئی آواز نہیں آ رہی تھی اور سر جھکائے ذہن اتر رہے تھے۔ ASP آج رات ایک لڑکے کو غائب کرنا ہے، ہسپتال کا نام بھیج رہا ہوں، مگر پہلے اس کا آپریشن ہونے دو۔ ڈاکٹر توقیر بخاری کو بھی ادھر بلا لو، لڑکے کو زندہ سلامت نکالنا ہے۔ گارڈز میڈیا کے نمائندوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر یہ کے بعد دیکھ رہے مائک ان کے چہرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کیا آپ اس ویڈیو کی تصدیق کرتے ہیں؟ کیا انٹرمیڈیٹ بورڈ کے آفیسر کانفیڈینشیل پریس کی جان لینے والے آپ ہی تھے؟ میرے بس میں ہوتا تو اس لڑکے کو وہیں ختم کروا دیتا، لیکن دوستوں کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ ارے نہیں، فکر مت کرو، کسی کو علم نہیں ہوگا، وہ ہو بھی جائے تو متوسط طبقے کے معمولی لوگ ہیں، ہمارا کیا بگاڑ دیں گے، جانے دو۔ ASP بہت دیکھے ہیں فارس غازی جیسے، وہ چہرہ جھکائے اپنے ساتھیوں کی محیط میں ہجوم سے نکل رہے تھے۔ ساتھی وکلاء اور گارڈز بامشکل رپورٹر کے درمیان سے راستہ بنا پا رہے تھے۔ ریسٹورنٹ میں کھانا بھول کر چمک گوئیاں اور پھر ڈسکشن شروع ہو چکی تھی۔ ٹی وی کی آواز اونچی کر دی گئی تھی۔ ڈنر کے فنڈرز کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، اس کے ہائی کورٹ میں 13 کیسز پھنسے تھے اور ان کو چند منٹ پہلے تک پہیے لگ جانے تھے، مگر اب باہر جسٹس صاحب کی کار روانہ ہوئی اور ذرا طوفان تھما تو وہ دونوں بھی نکل آئے۔ پارکنگ ایریا تک جاتے ہوئے فارس کہہ رہا تھا، اسٹیفنی کے مطابق سعدی نے جج کو کہہ رہا تھا کہ یہ ویڈیو اس کے لائر کے پاس ہے اور اسے کچھ ہونے کی صورت میں وہ اس کو انٹرنیٹ پہ ڈال دے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جج کو اس اسکینڈل سے نکالنے کے لیے کون آتا ہے۔ وہ محسوس سا کہتا کار لاک کھول رہا تھا۔ زمر دوسری طرف خاموش کھڑی تھی۔ جج ایک موڑا نہیں تھا، وہ ان لوگوں کا دوست ہے، سو اس کے دوست اس کو بچانے ضرور آئیں گے، کوئی سیاست دانوں میں سے، کوئی وکلاء برادری سے، کوئی بزنس کمیونٹی سے اور کوئی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کون اس کو بچانے آتا ہے۔ وہ لوگ اب بخلا چکے ہوں گے اور وہ غلطیاں کریں گے۔ زمر، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ لاک میں چابی روک کر اس نے اسے پکارا۔ زمر نے چونک کر سر اٹھایا، پھر گردن ہلائی۔ میں سن رہی ہوں، اس طرح ہم ان سب لوگوں تک پہنچ جائیں گے۔ فارس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہم سعدی تک پہنچنے کے اتنا قریب ہیں، انگلی اور انگوٹھے سے 1 انچ کا فاصلہ دکھایا۔ مگر آپ اتنی ڈر اور بجھی کیوں لگ رہی ہیں؟ نہیں تو کچھ تو ہوا ہے، ورنہ کل رات تک آپ ایک بہت ایکسائٹڈ اور خوش تھیں۔ پھر یاد آیا، صبح آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس گئی تھیں، کیا کہا اس نے؟ زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ مسز زمر، ذہن میں ڈاکٹر قاسم کے الفاظ گونجے، میرے پاس آپ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ ہاں، میں گئی تھی۔ وہ سانس لینے کو رکی، وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جس عطیہ شدہ گردے پہ آپ سروائیو کر رہی ہیں وہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ مگر فارس، ڈاکٹر صاحب تھے ہی نہیں، میں انتظار کر کے واپس آ گئی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ دل ہنوز زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔